نیت کے ساتھ آپ جائیں اور زیارت پڑھیں کہ پروردگار مجھے اپنے امام زمانہ سے ملنا ہے، تو 40 جمعرات ہوگی تو امام تم سے کسی صورت ملے گا، لازم ملے گا۔ اب سنیں واقعہ، علامہ ہلی کو یہ شک ہوا کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک آنسو جنت دلا دے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ چلو امام سے ملاقات کرتے، امام ہی سے پوچھتے۔ انہوں نے ہلے سے ایوری تھرسڈے یہ آتے تھے۔ اچھا، پرانا زمانہ، ہلے سے کربلا 100 کلومیٹر کے قریب ہے، مور دین 100 کلومیٹر سے، اس لیے کہ کربلا سے نجف ایشم لگ بھگ 60-70 کلومیٹر سے، اور نجف سے ہلہ دور ہے، تو بہرحال یہ 100-150 کلومیٹر ایوری تھرسڈے ہلے سے آتے تھے، شب جمعہ امام حسین کے پاس گزارتے، تحت خبہ زیارت پڑھتے اور واپس چلے جاتے۔ دوسرے دن انہوں نے 39 تھرسڈیز کر لیا۔ 39 تھرسڈیز مطلب آلموسٹ 1 ایئر کی بات ہو جاتی ہے۔ پیشنٹلی کیا، آخری جمعرات آ گئی، لاسٹ تھرسڈے، یہ ہلے سے چلے 2 مسئلوں کو لے کے۔ انہوں نے کہا کہ میں چیک کرتا ہوں کہ کیا یہ جنت اس پہ کیسے ملے گی۔ دوسری چیز، ان کو ایک کتاب میں تھوڑا سا ڈفرینس آف اوپینین تھا، ایک روایت میں۔ تو انہوں نے کیا کیا، جب آ رہے تھے تو راستے میں یہ کہتے، اچھا خچر پہ آتے تھے۔ خچر کیا چیز ہے؟ گھوڑا، ہارس اور ڈونکی کے بیچ کا جانور، گھوڑا اور گدھے کے بیچ کا جو جانور ہوتا ہے اسے خچر کہتے ہیں، یا کراس بریڈ ہے وہ یا کچھ، تو یہ خچر پہ آ رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ہنٹر تھا، تازیان، یہ اکیلے تھے، وہاں آ رہے تھے کربلا مولا۔ یہ کہتے ہیں کہ راستے میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، کچھ جانور ہے، گوڈس ہے، ان کے ساتھ جا رہا ہے۔ گفتگو ہوئی، بات چیت میں علامہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ احساس ہوا، فیل ہوا کہ اس کا علم تو مجھ سے کہیں زیادہ ہے، یہ اتنا بڑا عالم ہے اور میں نہیں جانتا۔ اچھا، اس زمانے میں ہلی علامہ بن چکے تھے، مطلب لیٹ 30s میں تھے، تو مطلب پورے عرب کے پاپولیشن میں سب ایک دوسرے کو، بڑے اہل سنت کے علماء بھی اور شیعہ علماء ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ علامہ کہتے ہیں کہ میں کیسے نہیں جانتا اس کو، اتنا بڑا عالم میرے ہر مسئلے کا حل بتا رہا ہے۔ اس کے بعد ایک جگہ ڈیفرنس آف اوپینین ہوا، ایک روایت میں جیسے ڈیفرنس آف اوپینین ہوا تو علامہ نے کہا نہیں یہ تو نہیں ہے، ہماری کتابوں میں نہیں ہے۔ تو اس نے کہا، جو آنے والا جو نوجوان ساتھ چل رہا تھا اس نے کہا نہیں ہے، تو کہا کس عالم نے لکھا؟ تو علامہ سے انہوں نے کہا کہ شیخ صدوق نے لکھا۔ انشاءاللہ شیخ صدوق کی میں بات کروں گا۔ شیخ صدوق کا پیریڈ یعقوب کلینی کے بعد کا پیریڈ ہے۔ تو شیخ صدوق آج جو ہے نجف اپنے ایران میں، تہران میں، شاہ عبدالعظیم امامزادہ شاہ عبدالعظیم کی جو زیارت ہے ایران میں، تہران میں، انہی کے حرم میں شیخ صدوق کی قبر مبارک ہے۔ ان کے بھی بڑے بڑے واقعات اور بڑا معجزے کا آدمی ہے۔ آپ لوگوں نے زیارت کی ہوگی شاہ عبدالعظیم میں، وہیں پہ شیخ صدوق ہے۔ صدوق سچ بولنے والے کو کہتے ہیں۔ شیخ صدوق وہ پرسنالٹی ہے جو امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوئے۔ شیخ صدوق وہ ہے کہ جن کا نام امام نے رکھا تھا، محمد ان کا نام تھا، بہرحال وہ الگ ٹاپک ہے۔ تو وہ آنے والے نے کہا کہ نہیں، شیخ صدوق کی کتاب تہذیب، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ انہوں نے کہا اچھا لکھو، تو آنے والے نے کہا وہ کتاب میں فلاں پیج کے اوپر، مثال کے طور پہ 121 پیج کے اوپر یہ روایت موجود ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا اچھا یہ بتائیے کہ ایک آنسو کے بدلے میں اللہ جنت کیسے دے دے گا؟ ایک آنسو کے بدلے میں جنت مل جائے گی؟ تو آنے والے نے کہا کہ تم سننا چاہتے ہو، تمہارا کو یہ ڈاؤٹ ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے ڈاؤٹ ہے، آئی ڈونٹ نو، جب آپ کے پاس اتنا علم ہے تو آپ یہ بھی بتائیے۔ یہ حدیث صحیح ہے، رسول کی حدیث ہے، چھٹے امام کی حدیث ہے کہ اگر حسین کے لیے تم ایک آنسو بھی نکالو گے تو اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا۔ تو انہوں نے کہا اچھا ایسا کرتا ہے، میں تم کو مثال دیتا ہوں، مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں، ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ تو علامہ ہلی نے کہا سمجھائیے۔ اچھا یہ دونوں چل رہے ہیں، وہ بھی چل رہے ہیں، یہ بھی چل رہے ہیں، یہ خچر کے اوپر وہ پیدل چل رہے ہیں باتیں کرتے ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تم کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ تو کہا کیا ایگزامپل؟ انہوں نے کہا کہ ایک امیجن کرو، پلیز غور سے سنیں، امیجن کرو، تصور کرو کہ ایک بادشاہ ہے، وہ شکار پہ گیا جنگل میں۔ جب وہ شکار پہ گیا تو جو اس کے ساتھ جو پورے ساتھی تھے، لشکر تھا، وہ لشکر سے جدا ہو گیا، دور ہو گیا، گم گیا۔ لشکر کہیں الگ ہو گیا، یہ کہیں الگ ہو گیا۔ اب یہ اکیلا جنگل میں جا رہا تھا اور یہ اس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، ساتھ جو ساتھی تھے سب دور ہو گئے۔ چلتے 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 اس کو پیاس بہت لگی، اتنی پیاس لگی، اتنی بھوک ہو رہی تھی کہ بادشاہ سمجھ رہا ہے کہ کنگ سمجھ رہا ہے کہ میں اب ہلاک ہو جاؤں گا، ساتھیوں سے بھی دور ہو گیا
راستہ بھی بھول گیا, پتہ نہیں کہاں ہوں میں. پیاس سے بھوک سے, یہ آنے والے نے سمجھایا ایگزامپل دے کے, کہا بھوک سے پیاس سے بے چین ہوتے ہوتے اس کے سامنے ایک جھوپڑی نظر آئی, چھوٹی سی ہٹ نظر آئی. وہ ہٹ میں گیا, سامنے جا کے گر گیا. تو پتہ چلا وہ ہٹ جو ہے, وہ گھر, وہ جھوپڑی جو ہے, وہ ایک بڑھیا, ایک بوڑھی عورت کی ہے, بیوہ بوڑھی عورت کی ہے, ویڈو ہے اور بوڑھی عورت کی. جب وہ پہنچا تو بڑھیا نے دیکھا کہ پیاس بہت ہے. اس نے اپنا انٹروڈکشن نہیں کروایا کہ میں بادشاہ ہوں فلاں شہر کا, فلاں ملک کا, بلکہ کہا کہ میں مر رہا ہوں, مجھے کچھ پانی پلا دے یا اور کھانا کھلا دے. اس نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں, میرے پاس ایک بکری ہے. اس نے بکری کا دودھ نکالا, دودھ نکال کے اس کو پلایا, اس کی جان آئی. اس نے کہا کہ مجھے کھانا بھی کھلا دے. اس نے کہا اس وقت میرے پاس تیار تو کچھ نہیں ہے, میری ایک بکری ہے جو میری پوری, اسی کا میں دودھ بناتی ہوں, لیتی ہوں, اسی کے بالوں سے میں کپڑے بناتی ہوں, میرے پاس میری کائنات جو ہے صرف ایک بکری ہے, کچھ نہیں ہے. تو اس نے بکری کو ذبح کیا, بوڑھی نے اس کا کھانا بنایا, کھانا بنا کے اس کو کھلا دیا. یہ جب سیر ہو گیا, پیٹ بھر گیا, جان بچ گئی اس کی, لشکر والے اس کے ساتھی مل گئے, ان کے ساتھ یہ چلا گیا. جاتے وقت اس نے یہ کہا بڑھیا سے کہ کبھی تو شہر آئے تو مجھ سے ملنا. اپنی انگوٹھی دے دی, یہ لے کے چلا گیا. اب یہ بڑھیا کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا, صرف ایک بکری تھی. ایک دن گیا, 2 دن گیا, 2 دن کے بعد بولی چلو شہر جاتے ہیں. وہ مثال دے رہے ہیں علامہ کو. شہر پہنچی, شہر پہنچ کے اس نے نام لیا تو لوگوں نے کہا یہ تو یہاں کا حاکم ہے. یہ سیدھا دربار میں چلی گئی. دربار میں جا کے اس نے پیغام بھیجوایا کہ وہ بڑھیا جو جنگل میں تیری جان بچائی تھی وہ آئی ہے. اس نے کہا اندر آؤ, اندر بھیج دو. وہ اندر آئی. دربار میں سجا ہوا دربار, اس نے اپنے پہلو میں بٹھایا, بٹھا کے کہا یہ بتا, اپنے ساتھیوں سے کہا, پورا واقعہ اپنے ساتھیوں کو سنایا. بادشاہ نے سنا کے کہا کہ اس کی کائنات میں پورا جو ہے جو کچھ ایک بکری تھی. تو اب اس شخص نے جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے علامہ ہلی کو پوچھا یہ بتائیے ہلی اب انصاف کیا ہے, اب یہ بادشاہ اس بڑھیا کو کیا دے, ایک بکری کے بدلے میں 10 بکری دے؟ علامہ نے کہا نہیں 10 نہیں دے. پھر انہوں نے پوچھا کتنے دے, ایک بکری کے بدلے میں کتنا دے بادشاہ اس بڑھیا کو, 100 دے دے؟ تو کہا نہیں 100 نہیں. پھر پوچھا کتنا, 1000؟ تو کہا نہیں 1000 بھی نہیں. کہا 1 لاکھ بکری؟ تو کہا 1 لاکھ بھی. علامہ کہتے نہیں 1 لاکھ بھی نہیں دینا چاہیے. پوچھا ایک بکری کے بدلے 1 لاکھ بھی نہیں, 1 لاکھ بکریاں دے دے تو برابر ہوگا اس کا احسان؟ کہا نہیں. علامہ نے کہا کہ یہاں پہ بکری کے بدلے میں بکری کا احسان نہیں ہے, جانور کے بدلے میں جانور دینا نہیں ہے. یہاں یہ دیکھنا ہے کہ اس بڑھیا کی کائنات کیا تھی, اس بڑھیا کی پوری اساس کیا تھی. اس بڑھیا کی پوری کائنات اس کی ایک بکری تھی. اس نے اپنی بکری کو قربان کر دیا اس بادشاہ کے اوپر. اب بادشاہ کو یہ چاہیے کہ پوری حکومت دے دے تو اس کا احسان اترے گا. تو انہوں نے پلٹ کے کہا اے ہلی, تم کہہ رہے ہو جو ایک انسان ہو کہ ایک کائنات, پوری کائنات بادشاہ کو بڑھیا کو دینا چاہیے. اب یہ بتاؤ کہ حسین کی کائنات کیا تھی وہاں پہ کربلا میں, پوری کائنات کو حسین نے تو قربان کر دیا. اگر اب اللہ جنت دے دے تو کون سا بڑا کام کیا, سمجھے؟ تو اس طرح سے سمجھا. علامہ چونکے, اب یہ روایت کو سمجھا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک روایت اور آئی ہے کہ الرسول کی حدیث ہے کہ میری امت کے علماء جو ہے انبیاء بنی اسرائیل کے برابر ہیں. انبیاء بنی اسرائیل میں موسیٰ اور عیسیٰ یہ لوگ ہیں. یہ کیسے پاسبل ہے؟ علامہ نے پوچھا ان سے. اب تک علامہ کو نہیں معلوم کہ یہ کون ہے. پوچھا کہ ایک حدیث ہے رسول کی کہ میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کے برابر ہے. تو کہا کہ انبیاء بنی اسرائیل تو جو ہے معصوم ہے اور ہم تو یہاں پہ انسان تو خاکی ہے, کیسے برابر ہے؟ تو کیا کیا, یہ کہہ رہے تھے علامہ ہلی کے ہاتھ سے جو تازیانہ جو ہنٹر تھا وہ نیچے گر گیا, چابک. انہوں نے اٹھایا, اٹھا کے اس کے ہاتھ میں دیا, دے کے کہا ہلی اب بھی شک ہے تجھے, تیرا امام تیرے ساتھ پیدل چل رہا ہے. اب ہلی چونکے, پورے مسئلوں کا جواب مل گیا, چونکے. اب دیکھتے ہیں کہ امام صاحب نہیں ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ان کی زندگی اتنی پاک تھی کہ امام ان کے ساتھ اتنی دیر تک ساتھ رہے اور مختلف جوابات دیتے ہیں. سلوات پڑھ لیں محمد والے. ایک اور پڑھ لیں. یہ ہے علامہ ہلی. یہ تو ایک واقعہ ہوا ان کی زندگی کے جو مشہور ترین واقعہ ہے. آپ نے سنا ہوگا بارہ کہ انہوں نے ہلے سے لے کر ایران تک پوری جو شیعت ہے
آج آپ کو پتا ہے عراق میں شیعت کتنی ہے؟ 70 سے 75%. حکومت نہیں کہتی. وہ ملعون ظالم صدام کے زمانے میں اس نے ایجپٹ سے یہاں سے لوگوں کو بلا کر وہاں پہ پاپولیشن کو چینج کیا تھا. ہلے سے لے کے وہاں تک ایران تک پوری جو شیعت ہے یہ علامہ ہلی کا صدقہ ہے, علامہ ہلی کا کنٹریبیوشن. اس زمانے میں شیعت کو پروپوگیٹ کرنا, دوستو ایک چیز یاد رکھو, آپ کہیں گے کہ کیا شیعت کو بڑھاؤ, شیعت کو بڑھاؤ, شیعت کو بڑھاؤ, کہہ رہے ہیں بڑھانا لازم ہے. انہوں نے جو بھی شیعت کو پروپوگیٹ کیا نا علم کے ذریعے سے کیا, نالج. اگر یہ جاہل رہتے نا ایک آدمی کو بھی شیعہ نہیں کر سکتے تھے, ایک آدمی بھی شیعہ نہیں ہو سکتا تھا. اگر آج ہمارے پاس ہم پیچھے ہیں کسی چیز کے لیے تو بیکاز کیوں پیچھے ہیں؟ ہمارے پاس علم نہیں ہے, نالج نہیں ہے. نہ ہمارے ماں باپ سکھانا چاہتے نہ ہم سیکھنا چاہتے. اگر وہ لوگ سکھانا بھی چاہ رہے تو ہم سیکھنا نہیں چاہتے. اپنی نالج کو, اپنے علم کو آگے بڑھاؤ. عادت ڈالو پڑھنے کی عادت ڈالو. جتنا پڑھیں گے نا اتنا ذہن کھلے گا, روشن ہوگا, ویژن آپ کا براڈ ہوگا, ویژن بڑھے گا. آج علامہ ہلی, میں نے کتابوں کے نام کیوں لیے ان کے, بتایا کیوں کہ ایک آدمی 2000 کتابیں اس دور میں لکھنا مذاق ہے. نالج تھی تو لکھی نا, پڑھے تو لکھے نا. ورنہ اگر ہم گھر میں بیٹھتے تو میرے بچوں سے, میری بہنوں سے کیا میرا معروضہ ہے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھو. علی دا میگنیفیشنٹ کتاب ہے نیچے, نہج البلاغہ کا پڑھو, یہ پڑھو, سیئنگز آف معصومین پڑھو. یہ لازم ہے. نالج کے بارے میں کیا کہا گیا معلوم؟ مولا نے کیا کہا؟ کتنا عجیب جملہ ہے, پلیز غور سے سنیں. علم, نالج کیا ہے؟ پلیز لڑکیاں بھی سنیں, آپ بھی سنیں. کیا ہے نالج کے بارے میں؟ مولا علی کا جملہ ہے کہ اگر علم کو لینا ہے تم کو, اور وہ علم اگر کسی منافق کے پاس بھی ہے, منافق کے پاس بھی ہے, تو جاؤ اور اسے حاصل کرو. کیوں؟ یہ تمہاری میراث ہے جو وہاں چلی گئی. علم کسی اور کی میراث نہیں ہے, علم کسی اور کی میراث نہیں ہے. میراث سمجھ رہے؟ علم ہماری چیز ہے. ہم باب المدینۃ العلم سے وابستہ ہے. کیا ہے باب المدینۃ العلم؟ انا مدینۃ العلم ہے وعلی بابھا, مشہور حدیث ہے کہ میں علم کا شہر ہوں, علی دروازہ ہے. ہم اس دروازے سے وابستہ ہیں جو علم کا دروازہ ہے. اور ہم ہی اگر نالج میں پیچھے رہے تو پھر آپ پروپوگیٹ کیسے کریں گے شیعت کو؟ شیعت یہ حالت میں پروپوگیشن شیعت کا نہیں ہوتا, یاد رکھیں, کبھی نہیں ہوتا. تو آپ سے ریکویسٹ کیا, آپ چاہتے ہیں نا کہ بچوں کا ذہن, بار بار سوال ہوتا ہے کہ مولانا میرا بچہ کا ذہن کمزور ہے. ارے کمزور ہے نا ذہن, 2 کام کرو, 2 کام کرو صرف. قرآن پڑھو 1 پیج, ڈیلی 1 پیج. اور دوسری چیز معصومین کے سیئنگز پڑھو, سیئنگز آف معصومین پڑھو. نہج البلاغہ پڑھو, صحیفہ کاملہ پڑھو, دوسرے جو مولا علی کی کتابیں وہ پڑھو. تمہارا ذہن, کمزور ذہن, کند ذہن, ویک برین جو آپ کا ہوتا ہے نا, آپ پڑھتے ہیں بھول جاتے ہیں. بچے پڑھنا چاہ رہے ہیں, ایگزام میں جا رہے ہیں, بھول جا رہے ہیں, رات رات بھر بیٹھ کر رٹ رہے ہیں. یہ رٹنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ 2 کام کریں آج سے. 1 پیج قرآن پڑھائیں بچوں کو ڈیلی. لیکن افسوس کیا ہے, قرآن بھی پڑھائیں گے تو انگلش میں پڑھوائیں گے. ارے بابا کیوں انگلش تو آتی ہے. میں امریکہ میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں, وہاں پہ آپ کہیں جاؤ, آج سے 10-12 سال کے بعد نا, کمنگ 10-12 ایئرس کے بعد امریکہ میں اردو مدرسے, گجراتی مدرسے ختم ہو جائیں گی. وہاں سے انگلش کے مدرسے چلیں گے. جو ذاکر انگلش جانتا ہے وہی ذاکر وہاں کامیاب ہے. کیوں؟ وہاں جتنا یوتھ ہے لڑکیوں کا اور لڑکوں کا, وہ لوگ انگلش بولتے ہیں. ماں باپ کی اس میں پوری غلطی کیا ہے؟ گاؤں سے مثال کے طور پہ بھاؤ نگر کے لوگ ہیں, مثال طور حیدرآباد کے لوگ ہیں. بھاؤ نگر بولیں گے تو آپ لوگ ناراض ہو جائیں گے. حیدرآباد کے لوگ, ایک چیز یاد رکھیں, سب ہمارے بھائی ہیں. بھاؤ نگر کے ہونے دو, حیدرآباد کے ہونے دو, دنیا کے کسی حصے کا ہمارے بھائی. ہر مومن ایک دوسرے کا بھائی, برا کبھی نہیں ماننا چاہیے. بارہ مثال کے طور پہ کسی انڈیا کے انٹیریئر کے لوگ ہیں, وہاں جا کے موو ہو گئے. اب انہوں نے کیا کیا؟ ان کے پیرنٹس نے موو ہوتے کی بچوں کو تو اسکول میں ڈالا. جب بچے اسکول گئے, گھر آئے, جب بچے گھر آئے نا تو بچوں سے ماں باپ نے انگلش میں بات کرنا شروع کیا. میں خدا نخواستہ خلاف نہیں ہوں انگلش میں ماں باپ بات کرنا شروع کی. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جو ماں باپ جو انگلش نہیں آتی تھی وہ تو سیکھ گئے, بچے اردو بھول گئے.
اپنی انگریزی صحیح کرنے کے لیے ماں باپ نے انگریزی میں بات. میرا بولنا یہ ہے کہ اگر انگریزی آپ جانتے ہیں نا تو اس میں اتنا لٹریچر ہے, پڑھو, بھرا ہوا. جو لینگویج تم جانتے ہو پڑھو, تو پڑھنے کی عادت ڈالو. بچوں کو اپنے دنیا کے ناولز پڑھوا رہے ہیں, ناولز کے ساتھ کم از کم یہ 2 مہینے 8 دن رمضان میں کم از کم کچھ تو پڑھاؤ. اور قرآن انگلش میں نہیں, عربی میں پڑھنا ہے. رومن انگلش میں قرآن نہیں ہوتا, یاد رکھیں. آپ ایک دفعہ عربی میں پڑھ لو, پھر بعد میں رومن انگلش میں پڑھ دو, نو پرابلم. لیکن اگر ہم بچوں کو عربک میں قرآن نہیں سکھاتے تو آپ سے سوال ہے. عربک میں بچہ قرآن پڑھنا ہے, بعد میں آپ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ اپنی زبان میں پڑھ لیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن عربی کا قرآن روز ایک دفعہ 1 پیج پڑھے گا وہ, تو آپ کا ذہن کھلے گا, ذہن کھلے گا. نالج کو لینا پڑھنا لازم ہے. صلوات پڑھ لیں محمد وعلى محمد. مسئلہ یہی ہوا, وقت نکل گیا, علامہ کے پورے واقعات ہی رہ گئے. تو بس ان کی زندگی کا پورا کیا وہ خلاصہ کیا ہے, 2 واقعات پہ میں نے کہ پلیز اپنی لینگویج کو, اپنے نالج کو امپروو کرو. جتنا امپروو کریں گے. اپنے دور میں اس وقت بامبے میں اپنے بچوں کو علامہ ہلی بناؤ, علامہ ہلی. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. انشاءاللہ رضوی کالج میں بتاؤں گا کہ پیرنٹس کی ذمہ داری کیا ہے. جتنی نالج ہوگی اتنا فائدہ ہے, فائدہ آپ کا ہے. اور فائدہ بھی اتنا ہے کہ مرنے کے بعد آپ نے ایک کتاب کچھ کر دی یا کسی کو اچھی بات بتا دی, اسی کا اجر اتنا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے, تصور نہیں کر سکتے. دوستو, آج ایک ایسے شہید کا ذکر ہے یہاں پہ کہ جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا. وہ رباب کا بچہ کہ جس کا سن 6 مہینے کا تھا, اور وہ ظلم ہوا شہزادے پر کہ علی اصغر کی شہادت شہادت عظمیٰ ہے. اور اتنا معصوم بچہ تھا کہ آج بھی کلکتے میں جب عاشورے کا دن آتا ہے اور جب اس جلوس میں زلجنہ گزرتا ہے تو وہ جلوس ایک ہندو بستی سے گزرتا ہے. آج بھی کلکتے کا جو مین عاشورے کا جلوس جب وہ ہندو بستی سے گزرتا ہے تو ہندو عورتیں بالوں کو کھول کے برتن میں دودھ لے کے کھڑے رہتی ہیں اور زلجنہ کے پیروں پہ ڈالتی ہیں. ان سے جب پوچھا گیا تو وہ کہتی ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ حسین کا ایک بچہ تھا جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا. تو علی اصغر کے نام پہ آج بھی سبیلیں لگتی ہیں, آج بھی پانی پلایا جاتا ہے. عزیزو, شہزادے کی شہادت شہادت عظمیٰ, یعنی سب سے بڑی شہادت ہے. آپ دیکھیں کہ روز عاشور جو شہید جب شہید ہو رہا تھا اس وقت اس کی پیاس ختم ہو جا رہی تھی. جتنی جس کی برداشت تھی نا اتنی امام اس وقت اس کو بھیج رہے تھے, جس کی جتنی برداشت تھی. اس لیے کہ امام بہتر جانتا تھا کہ کون کتنا برداشت کر سکتا پیاس. ارے سلام ہو, لاکھوں سلام علی اصغر کی پیاس کے اوپر. سب سے چھوٹے ہیں اور سب سے آخر میں حسین سے پہلے شہید ہوئے, یہ عالم ہے. اور آج دوستو اگر کوئی پریشان ہے نا, انسان پریشانیوں میں ہے, تو شہزادے علی اصغر سے بڑا واسطہ امام کی بارگاہ میں نہیں ہے. امام زمانہ نے کہا, ان سے جب پوچھا گیا کہ مولا جزیرے خضرہ میں جانے والے نے امام سے ملاقات کی اور پوچھا مولا کربلا کا ہر شہید کا ذکر ہے لیکن آپ کو کس کا ذکر زیادہ پسند ہے امام حسین کے بعد. امام زمانہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کس کا ذکر سب سے زیادہ پسند ہے. تو عزیزہ یہ ملاقات امام کی کتاب میں بھی یہ واقعہ ہے. پوچھا تو اس نے امام نے روتے ہوئے کہا مجھے کربلا کے 2 شہیدوں کا ذکر بہت پسند ہے, ہم جب بھی موقع ملے اس شہید کا ذکر ضرور کرنا. ایک ان کے بارے میں کہا جو زینب کے پردے کا محافظ عباس تھا, کہا عباس کا ذکر ضرور کرنا. اس کے بعد کہا اس بچے کا ذکر کرنا کہ جو پیاسا مار ڈالا گیا, علی اصغر کا ذکر ضرور کرنا. تو زمانے کے امام کو بھی علی اصغر کا ذکر بہت پسند, ہر امام نے علی اصغر کے بارے میں یاد کیا. عزیزو ایک جھولا کربلا میں علی اصغر کا جل گیا, لیکن آج دنیا بھر میں لاکھوں جھولے ہیں. جب بھی کوئی جھولے کو دیکھو نا تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرو کہ رباب کی اجڑی ہوئی گود, اللہ ہماری پریشانیوں کو علی اصغر کے جھولے کے صدقے میں دور کرے. علی اصغر کا ماتم یہ بہت بڑا ماتم ہے. یہ وہ حسین کا بچہ ہے کہ روز عاشور
جب ایک ایک شہید ہوتا گیا اور حسین کی سرکار میں سب ختم ہو گئے تو اس وقت امام نے میدان میں آ کے کہا کہ حل من ناصر ینصرنا، ارے کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ تو ہر طرف سے لبیک کی آواز تھی، لیکن خیام حسینی سے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ حسین پلٹ کر خیمے میں گئے اور جا کے کہا زینب ابھی حسین زندہ ہے۔ تو اس وقت شہزادی نے کہا کہ بھیا آپ کی آواز پر علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا۔ حسین نے شاید علی اصغر نے یاد دلایا ہو کہ بابا ابھی میں زندہ ہوں، بابا مجھے بھولے نہیں۔ عزیزو جھولا جب گرایا تو بیویوں میں کوہرام مچ گیا۔ حسین پلٹ کر خیمے میں آئے۔ حسین نے کہا لاؤ رباب میرے بچے کو میرے حوالے کرو۔ ماں نے علی اصغر کو حسین کے حوالے کیا۔ پھر ماں کے دل میں خیال آیا، حسین جب بڑھ رہے تھے کہا روک کے کہا مولا ٹھہریے، میرے بچے کو میرے حوالے کیجئے تھوڑی دیر کے لیے۔ ماں نے پھر گود میں لیا، اندر خیمے میں گئی۔ جب واپس آئی تو نیا کرتا پہنایا، آستینوں کو الٹ دیا، کہا مولا میرا بچہ پہلی مرتبہ میدان میں جا رہا، مولا میں سپاہی بنا کے بھیجنا چاہتی ہوں۔ رباب کے دل میں خواہش ہوئی۔ حسین باہر آئے، دھوپ اتنی تیز تھی کہ حسین نے علی اصغر کے اوپر اپنی عبا ڈال دی تھی کہ کہیں میرے بچے کو دھوپ نہ لگ جائے۔ عزیزو پیاس اتنی تھی کہ آنکھیں بند ہو چکی تھی۔ غش کے عالم میں علی اصغر تھے۔ میدان میں آئے، بلندی میں جا کے کہا، فوج کو دیکھ کے کہا، اے عمر سعد، اے دشمن، اگر تمہارے ذہن ناقص میں گناہگار ہوں تو میرا بچہ پیاسا ہے، ارے اسے تھوڑا سا پانی پلا دو، ارے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا۔ سب خاموش بیٹھے رہے۔ حسین نے کہا اگر تم یہ سمجھ لو کہ اس کے بہانے سے میں پی لوں گا تو میں اسے لٹاتا ہوں، اپنے ہاتھ سے پلاؤ۔ عزیزو جلتی ہوئی ریت پر علی اصغر کو لٹا دیا۔ باپ کا دل ہے، فوراً اٹھا کے سینے سے لگا کے کہا علی اصغر تم بھی امام کے بیٹے ہو۔ تو عزیزو پہلی مرتبہ علی اصغر نے اپنی چھوٹی سی زبان ہونٹوں پر پھیرنے لگے کہ میرا بابا سچ کہہ رہا ہے۔ ارملا نے تیر جوڑا، جب تیر چلا تو فاطمہ کا لال علی اصغر کے ہاتھوں پر، علی اصغر باپ کے ہاتھ پہ منقلب ہو گئے۔ بس حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس عزیزو اس کے بعد حسین آگے بڑھے، یہ کہتے جاتے تھے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر پیچھے ہٹتے تھے۔ جب خیامے تک پہنچے تو حسین نے دیکھا، بس میں نے زحمت کو تمام کیا کہ رباب ٹھہری ہوئی ہے۔ ماں نے جیسے حسین کو دیکھا کہا مولا میرا بچہ پانی پی چکا۔ اب حسین جواب کیا دے، سر کو جھکا کے ایک جملہ کہا رباب وعدہ کرو کہ صبر کرو گی؟ رباب نے کہا مولا میں وعدہ کرتی ہوں۔ حسین نے ابا کے دامن کو ہٹایا، ماں نے منظر دیکھا، ایک چیخ نکل گئی، کہا میرے لال، ارے کیا تیرے اتنے بچے بھی ذبح کیے جاتے ہیں؟ الہی پروردگار حسین کے اس معصوم بچے کا واسطہ ان آوازوں پہ تو رحمت کو نازل فرما، ہماری مختصر سی عبادت کو قبول کر لے۔ تجھے شہزادے علی اصغر کی بھوک اور پیاس کا واسطہ ہمیں جو بے روزگار انہیں روزی دے دے۔ حسین کے اس معصوم بچے کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے۔ تجھے شہزادے علی اصغر کا واسطہ پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ پروردگار شہزادے علی اصغر کی مظلومیت کا واسطہ جو مخروض ہیں ان کے قرض ادا فرما۔ ایمان کے چاہنے والوں کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ شیعان حیدر کرار، عراق، ایران، لبنان، پاکستان اور جہاں جہاں پر ہے ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ عزاداری کی حفاظت فرما۔ دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر۔ ہم کو سعادت دے حسین کی اس معصوم بچے کا واسطہ کہ اس سال ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مظلوم کا ذکر کریں۔ جب بھی اپنے مظلوم کا ذکر کریں اس ذکر کو شہزادی کونین کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچائیں۔ ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ ریکسولا فیملی کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، اس گھر میں برکت عطا فرما۔ پروردگارہ زمانے کے امام کو سلامت رکھ، امام کے چاہنے والوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ تعجیل فرما ظہور سرکار امام میں، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین،
جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم حل جزاء الاحسان الا الاحسان. صلوات پڑھے محمد وآلہ. عزاداران امام، اس عشرے کی یہ 7ویں مجلس ہے، 7th مجلس ہے محسنان اسلام کے عنوان پر. پہلی مجلس سے جن محسنوں کا ذکر ہوا وہ جس میں اصحاب رسول بھی ہیں اور کچھ ہمارے علماء بھی ہیں. فہرست اتنی لمبی تھی یہ کہ پورے جو اصحاب جن لوگوں نے دین کی مدد کی، اسلام کی مدد کی، ان کا ذکر ممکن ہی نہیں تھا کہ یہ 10 دن میں ہو. اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول کا اور معصومین کا ارشاد ہے. بڑا جملہ رسول نے کہا کہ اگر یہ لوگ نہیں ہوتے تو رسالت اس طرح نہیں پھیلتی، دین اس طرح نہیں پھیلتا اگر ان لوگوں کی سپورٹ نہیں ہوتی. کوئی کام کے لیے بھی دنیا میں بھی اگر آپ کوئی نیا کام کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو سپورٹ ضرور چاہیے. فائنینشیل سپورٹ بھی چاہیے اور مورل سپورٹ بھی چاہیے. اگر یہ 2 چیزیں نہ ہو تو کوئی چیز آگے نہیں بڑھ سکتی، نہ دین، کوئی آپ کا پروجیکٹ آگے نہیں بڑھ سکتا. رسول اللہ کے ساتھ بھی یہی ہوا، اسلام کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ اگر یہ لوگ نہیں ہوتے تو ظاہری طور پر فائنینشیلی سپورٹ جب اگر نہیں ہوتی تو بالکل اسلام نہیں ہوتا. اور اگر مورل سپورٹ ان لوگوں نے دی، فائنینشیل سپورٹ خدیجہ الکبریٰ نے دی. تو بہرحال تو یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کے احسان کو رسول نے اور امام نے مانا. آج ہماری قوم میں ہمارے پاس وہ اویئرنیس نہیں ہے، ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کے بارے میں ہم سنیں اور ان کے کو یاد کریں. اس لیے کہ دوستو اگر یہ لوگ اس وقت نہیں ہوتے، اور اس وقت کیا رسول کے بعد بھی ایک ایسا پیریڈ گزرا شیعت کے اوپر کہ جس پیریڈ میں ہر دور میں ایک نہ ایک شخص آگے بڑھ کر اس نے ذمہ داری سمجھی، ریسپانسبلٹی سمجھی اور سمجھ کر اس نے دین کو پھیلانے کی کوشش کی. اور جس کی وجہ سے شیعت بچی. اگر ہماری ہسٹری دیکھے تو ہماری ہسٹری میں تو ایسے لگتا تھا کہ شیعت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. جیسا واقعہ کربلا ہے، واقعہ کربلا کی آج یاد اتنی کثرت سے دنیا بھر میں منائی جاتی ہے. کبھی آپ نے یہ سوچا کہ واقعہ کربلا کی جو یہ یاد ہو رہی ہے 61 ہجری میں تو ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ حسین اور حسین کے ساتھی سب ختم ہو گئے. اس واقعے کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، بالکل کوئی آگے بڑھنا ہی نہیں چاہیے تھا، بالکل دفن ہو جانا چاہیے تھا. لیکن وہی بات کہ اللہ اگر باقی رکھنا چاہے تو اللہ باقی رکھتا ہے، اللہ اسباب کو پیدا کرتا ہے. یہ بھی ایک ہمارا پیغام ہے کہ اسباب کو پیدا کرتا ہے اللہ. کوئی کام میں اپنی ہمت کو مت ہارو بلکہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہو. اس سے فائدہ یہ ہوگا آپ کو کہ انسان کچھ بھی کرے، کام کرتا رہے گا، کوشش کرتا رہے گا تو اپنے مقصد تک پہنچے گا. ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ محمد. تو میں جن پرسنالٹیز کا میں نے ذکر کیا اس میں اصحاب رسول تھے، اور کل ایک عالم کا ذکر ہوا علامہ ہلی کا، ورنہ اب تک رسول کے زمانے کے جو اصحاب تھے انہی کا. کل میسم کا بھی ذکر ہوا تھوڑا سا. لیکن آج جو ہے میں ایک ایسی شخصیت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جس کا احسان کو زمانے کے امام نے بھی مانا ہے. بڑی بات ہے کہ امام زمانہ اگر کسی کو کہے کہ یہ میرا بھائی ہے، زمانے کا امام اگر یہ کہے کہ یہ اس کے غم میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آل محمد، کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس لیے کہ وقت کا امام اگر کہے کہ میں اس کے غم میں بیٹھا ہوا ہوں، 40 دن تک ہم آل محمد اس کے لیے صف عزا بچھاتے ہیں، امام وقت اگر کہے، اور امام یہ کہے کہ یہ ہمارا بھائی تھا، تو کتنی بڑی پرسنالٹی ہوگی وہ، ان کا کنٹریبیوشن کیا ہوگا. تو آج اس شخصیت کا ذکر کروں گا کہ جس کا نام ہے محمد ابن محمد نعمان، اور مشہور جو لقب ہے ان کا شیخ مفید. شیخ مفید، ان کا اصل نام ہے محمد ابن نعمان. یہ وہ پرسنالٹی ہے کہ آج 1200 سال سے 1200 ایئرس ہو گئے ان کو مر کے. ان کی ولادت ہوئی، یہ پیدا ہوئے
342 ہجری یا 41 ہجری، غیبت کبریٰ کے فوراً بعد ان کا پیریڈ شروع ہوتا ہے، یہ پیدا ہوئے۔ ان کا نام ہے محمد ابن نعمان، اور ان کی وفات ہوئی 420 ہجری۔ یہ 80 ایئر زندہ رہے، 80 سال زندہ رہے، لگ بھگ 80 برس۔ اور ان کی قبر مبارک آج بھی اللہ ہم سب کو کاظمین کی زیارت نصیب کرے۔ کاظمین میں بالکل مولا کے روضے میں، دونوں اماموں کے جو روضے ہیں اس کے اندر جو ہے، اسی کے اندر، حرم کے اندر ان کی قبر مبارک آج بھی موجود ہے۔ شیخ مفید، اور ان کی قبر کے اوپر امام زمانہ کا مرثیہ ہے، امام نے مرثیہ کہا ان کے لیے۔ دیکھیے ایک آرڈنری آدمی نہیں ہے، میں کیوں بار بار یہ بات کو سٹریس کر رہا ہوں کہ آرڈنری آدمی نہیں ہے۔ امام یہ نہیں دیکھتا کہ پیسے والا ہے، اسٹیٹس بڑا ہے، یہ نہیں، اس کا کنٹریبیوشن کو امام نے مانا ہے۔ تو ان کی میت پر، ان کے مرنے کے بعد امام کا مرثیہ 4 اشعار امام نے ان کے لیے کہے، وہ آج بھی ان کی قبر مبارک پہ لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ واقعات سننے سے کم از کم ہمارے دل میں خواہش پیدا ہو کہ ہم ان کو یاد کریں، ان کے کنٹریبیوشن کو یاد کریں جو اسلام کے لیے انہوں نے کیا، شیخ مفید نے۔ اور کیوں یہ احساس ہو، ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ محمد، بآواز بلند پڑھ لیں پلیز۔ ان کا حصہ بہت بڑا ہے، یہ عورت مرد سب کے لیے ایک میسیج ہے کہ یہ خواہش ہمارے دل میں پیدا ہوتی جائے۔ میں بار بار ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ خواہش پیدا ہو، خواہش پیدا ہو۔ ہم ان کے احسان کو کیسا اتاریں گے؟ شیخ مفید نے اتنا کام کیا، آج کا شیعہ کیا کر رہا ہے شیخ کے لیے؟ ہم کیا کرتے ہیں شیخ کے لیے؟ ہم سنتے نہیں ان کے بارے میں ہم کو معلوم نہیں۔ یہ تو افسوس نہیں ہے ہمارے لیے کہ شیعہ ہیں، لیکن ان کو آپ بھولے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھولے بیٹھے ہوئے کہ جنہوں نے آپ کے لیے کام کیا۔ جو آج آپ شیعت ہیں نا آپ کی، یہ شیعت ان کا بھی وسیلہ ہے، ان کا بھی صدقہ ہے، ان کا بھی کنٹریبیوشن ہے، جس کی وجہ سے آج ہم اپنے آپ کو شیعہ بھی کر رہے ہیں، ہم کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ ورنہ دوستو اس دور میں ہو سکتا ہے شیعت ختم ہو جاتی اگر یہ آگے نہیں بڑھتے۔ ان کا یہ حصہ ہے شیخ کا۔ اچھا سید نہیں ہے، شیخ ہیں، لیکن اتنا پائس آدمی تھا، اتنا پائس آدمی تھا کہ بچپنے سے انہوں نے کام کیا۔ عراق کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے، بنی عباس کا زمانہ ہے، دشمن زمانہ ہے، اور آپ ذرا غور سے سنیں، بنی عباس کا زمانہ ہے، عراق کے چھوٹے سے حصے میں پیدا ہوئے۔ جب جوان ہوئے تو بغداد آ گئے، بغداد میں آ کر تعلیم حاصل کرنے لگے، علم حاصل کرنے لگے۔ اچھا ایک بات اور یاد رکھیے، امام نے کبھی کسی جاہل کو نہیں سرایا، کسی جاہل کو امام نے سر سے گلے سے نہیں لگایا، کبھی نہیں لگایا۔ جہالت شیعت میں ہے ہی نہیں، جاہل رہیں گے تو اندھیروں میں ہی رہیں گے، بالکل اندھیروں میں چاہیں گے، زندہ اندھیرے میں رہیں گے، زندگی اندھیرے میں گزاریں گے، مریں گے اندھیرے میں، نام ہی نہیں ہوگا۔ جہالت کے ساتھ آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اگر آج آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں کچھ کروں اپنے لیے، اسلام کے لیے، تو سب سے پہلے علم کو حاصل کریں، اور نالج کو حاصل کریں، علم کو حاصل کریں، اس کے بعد ہی آپ آگے بڑھیں گے۔ اگر ہم جہالت میں رہ کر ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے شیعہ ہیں، تو یہ بھی ہماری ایک جہالت ہے۔ جیسا ابھی بات ہو رہی تھی کہ جیسا قرآن پڑھنا نہیں آتا، کیوں نہیں آتا بھائی؟ ہر لینگویج سیکھنے کے لیے تیار ہے، قرآن سیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم انگلش میں پڑھ لیں گے، ہم گجراتی میں پڑھ لیں گے، ہم ہندی میں پڑھ لیں گے، لیکن عربی میں نہیں پڑھیں گے۔ سورہ یوسف میں اللہ نے صاف کہہ دیا، قرآن کے لیے کوئی اف اینڈ بٹ نہیں ہے کہ ہم جو چاہے لینگویج میں پڑھیں۔ ہم کو نہیں آتی عربی، بڑا پراؤڈلی کہتے ہیں، مطلب کہنے سے پہلے ہم کو تھوڑی شرم بھی نہیں آتی یہ کہتے ہوئے کہ ہم کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ پھر کیا ہے ہم شیعہ ہیں، پھر کیا ہے مولا کے چاہنے والے، پھر کیا ہے ہم مسلمان ہیں، اور ہم کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا آپ کو قرآن پڑھنا؟ کہا ہم کو ٹائم ہی نہیں ملا، ہم نے سیکھا ہی نہیں بچپنے میں۔ کیوں نہیں سیکھے؟ ماں باپ کی غلطی ہے۔ اگر نہیں سیکھے تو اب تو آپ کو عقل آ گئی۔ ہم اپنے فیوچر کے لیے، اپنے علم کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے پوزیشن کو بڑھانے کے لیے ہم دنیا کے ہر کام کرتے ہیں، لیکن قرآن پڑھنا نہیں آئے گا، عربی نہیں آئے گی۔ کیوں نہیں آئے گی عربی؟ اور اللہ نے صاف کہہ دیا اگر آپ انگلش میں قرآن پڑھتے ہیں تو آپ سمجھ جائیں گے قرآن کی باتیں، لیکن آپ کو جو اجر ملنے کا ہے نا وہ اجر نہیں ملے گا۔ اللہ نے سورہ یوسف اٹھا کر دیکھا کہ ہم نے اس کو عربی میں نازل کیا،
عربی اللہ کی زبان، سب اللہ کے ہیں، لیکن عربی اس کی پسندیدہ زبان ہے، اس کی فیوریٹ لینگویج ہے، اور اللہ نے صاف کہہ دیا کہ قرآن کو آپ کو عربی ہی میں پڑھنا۔ دیکھیے ایک دفعہ آپ نے عربی میں پڑھ لیا، اب آپ پڑھیں گجراتی میں، اب آپ پڑھیں انگلش میں، ڈزنٹ میٹر، لیکن آئے تو کم از کم ایک دفعہ تو پڑھو، لازم ہے پڑھنا۔ تو مطلب جتنے آج یہ محسنوں کا میں ذکر کر رہا ہوں، کیا میثم جاہل تھے؟ کیا ابو ذر جاہل تھے؟ کیا سلمان جاہل تھا؟ میں نے جو واقعات لوگوں کے پڑھے کہ جاہل تھے، لوگ جاہل نہیں تھے۔ یہ حالت ہوگی کبھی بھی امام آگے نہیں بڑھنا، آپ اسلام کے لیے آگے بڑھیں گے، نہ اللہ کی بارگاہ میں قریب ہوں گے، نہ امام آپ کو سینے سے لگائے گا۔ آج جس شخصیت کا میں ذکر کر رہا ہوں ان کے بارے میں اب آپ سنیں گے کہ کتنا ذہین تھا، انٹیلیجنٹ تھا۔ میں نے کل ایک مجلس میں، شاید زینبیہ کی مجلس میں نے کہا تھا کہ شیعہ جو ہوتا ہے نا وہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، ذہین ہوتا ہے۔ شیعہ ڈفر نہیں ہوتا، شیعہ سٹوپٹ نہیں ہوتا، شیعہ بیوقوف نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ شیعہ اگر ہے نا کبھی بھی نہیں ہوں گے، سٹوپٹ نہیں ہوں گے، انٹیلیجنٹ ہوں گے۔ انٹیلیجنسی آپ کے پاس ہے، کیوں ہے ہمارے پاس؟ ہم باب المدینۃ العلم سے وابستہ ہیں۔ ہم علی کے بارے میں کیا کہا؟ انا رسول نے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابا، انہیں علم کا شہر ہے، یہ علم کا دروازہ ہے، علی علم کا دروازہ ہے۔ انہیں آپ دروازے علم کے پاس جا کر پیاسے ہیں، پیاسے ہیں، پکار کے کہہ رہے ہیں میں پیاسا ہوں۔ تو غلطی کس کی ہے؟ ہماری ہے یا کسی اور کی غلطی؟ تو بہرحال میں بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، بزرگوں کے لیے نہیں، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج اس شخصیت کا ذکر ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہم نہیں چاہتے، آج کے دور کا کوئی شیعہ کے دل میں یہ خواہش نہیں ہے کہ یار میں کوئی ایسا کام کروں کہ امام مجھے سینے سے لگائیں، امام میری تعریف کرے۔ دنیا والوں کی تعریف لے کے کیا کریں گے؟ کام ایسا کرو کہ امام تعریف کرے۔ لیکن وہی بات کہ ہر آدمی سمجھ رہا ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں۔ اگر تعریف نہیں ہو رہی ہے، امام کی بارگاہ میں قریب نہیں ہوتے، دیر از سم تھنگ رانگ۔ سب کے لیے، لڑکی لڑکا عورت مرد، سب کے لیے یہ بات۔ ایسا نہیں ہے کہ امام نے کسی عورتوں کو نہیں سرایا۔ علامہ ہلی کے خاندان کی میں نے کل بات کی۔ اور آج شیخ مفید کے بارے میں آپ سنیں کہ شیخ چیز کیا تھی یہ؟ ان کا نام ہے محمد ابن نعمان۔ بغداد میں یہ سٹارٹنگ میں پہلا واقعہ ان کا زندگی کا جو پبلک میں آئے۔ یہ ان کا سن ہوگا 20-22 برس کا، 22 ایئرس کے تھے۔ اور ان کا عالم یہ ہے کہ یہ بغداد میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، مدرسے میں، ایک اسکول میں۔ اچھا دنیاوی تعلیم۔ اور ایک چیز یہاں پہ روک کے کروں کہ ہمارے کوئی عالم گھر بیٹھ کے پیسے نہیں کھایا، محنت کر کے کھایا۔ یہ بھی ذہن سے نکال دیں کہ مولوی مجتہد بیٹھ کے خمس کھا رہا ہے۔ نو، خمس کوئی نہیں کھاتا۔ جو کھانے والے وہ کھا رہے ہوں گے، آپ ان کو مولوی بولو ہی مت۔ جتنے ہمارے بڑے علماء گزرے جن کا احسان ہے اسلام کے اوپر، علامہ ہلی جیسا تھے، ان کا کاروبار تھا۔ کل میں نے آپ کو بتائی میثم تمار کا بزنس تھا، کھجور کا بزنس تھا ان کا۔ وہ گھر بیٹھ کے نہیں کھا رہے تھے کھانا، انہیں محنت کر رہے تھے۔ تو یہ بھی ہے اسلام میں۔ اسلام میں یہ بھی ہے کہ آپ محنت بھی کرو اور دین کے لیے بھی کرو، اس میں فائدہ ہے۔ اگر مولوی، میرا تو ایک ٹریڈیشن ہے، میرا تو ایک، ہمیشہ میں یہی کہتا ہوں کہ مولوی کو کمانا چاہیے، مولوی کو کام کرنا چاہیے۔ جس دن مولوی کام کرے گا نا، وہ قوم کے اوپر ابلیگیشن نہیں رہے گا، وہ حق بولے گا پھر۔ ورنہ قوم جو ہے پیسے دے کے پھر ڈکٹیشن دے گی کہ یہ پڑھو یہ نہیں پڑھو، یہ پڑھو یہ نہیں پڑھو۔ جب خود کمائیں گے نا، تو جب پیسہ خود کمائیں گے تو پھر آپ کی قوم کی پرواہ نہیں رہے گی، وہ وہی بولے گا جو ممبر چاہتا ہے۔ یہ سیرت معصومین کے زمانے سے لے کے آج تک ہے، ان تمام علماء کی، سلمان سے لے لو، میثم سے لے لو، بوذر سے لے لو، مقداد سے لے لو، یہاں تک کہ بلال حبشی غلام تھے، جب غلام سے آزاد ہوئے تو پھر انہوں نے بھی کام کرنا شروع کیا۔ شیخ مفید کے بارے میں یہ کہ ان کی بھی دکان تھی، یہ دکان چلاتے تھے، دن بھر محنت کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اور دین کی خدمت کر رہے ہیں، اس میں فائدہ ہے۔ تو میں اپنے بچوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جہالت سے نکلو، نکل کے کام کرو، پڑھو، کام کرو اور دین کا کام کرو۔ جب دونوں کام ایک ساتھ کریں گے تو اللہ آپ سے راضی بھی ہوگا، امام بھی آپ سے راضی ہوگا۔ شیخ مفید بغداد کے ایک چھوٹی سی دکان پر، آپ کی بازار میں دکان تھی، وہ کام کرتے تھے، اپنا بزنس تھا۔ 22 ایئرس کا سن ہے، 22 سال کا سن ہے، علم حاصل کر رہے ہیں۔ ان کے جو استاد تھے علی ابن محمد، ان سے انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اہل سنت کا، اب آپ غور سے سنیں کہ اچھا ہمارے علماء، آپ دیکھیں کہ نالج کو حاصل کرنے کے لیے ہم صرف اپنی کتابیں نہیں پڑھتے۔ ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ اپنی کتابوں کو تو چھوڑو،
اپنی کتابوں کے ساتھ یہ اہل سنت کے مدرسے میں جا کر ان کی فقہ بھی پڑھی ہے انہوں نے. اہل سنت کے مدرسوں میں جا کر حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی 4 جو اسلام کی فقہ ہے اس کو بھی وہ بھی تعلیم حاصل کی. اسی کا ایک اور اگزامپل دوں. شہید ثالث کے بارے میں سید نور اللہ شوستری جو آگرہ میں شہید ثالث، یہ کون تھے؟ بعد میں بات آئیے تو سن لیں کہ ہمارے جتنے علماء گزرے نا وہ خالی اپنی فقہ یا اپنے بکس نہیں پڑھی انہوں نے اتنا علم کو حاصل کیا. سید نور اللہ شوستری کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جو ہے اپنی فقہ کے علاوہ 4 فقہ پہ ان کو عبور تھا، یعنی کمانڈ تھا، جس کی وجہ سے مغل امپائر اکبر نے جب ان کے علم کو دیکھا، ان کی نالج کو دیکھا، ان کو چیف جسٹس بنا دیا. مذاق نہیں ہے کہ دشمن ملک میں فقہ جعفری کے علاوہ 4 فقہ پہ اتنا کمانڈ ہے کہ ایک دشمن علی اکبر جو تھا دشمن اہل بیت تھا. مغل امپائرز پورے دشمن اہل بیت ہیں. دشمن اہل بیت 4 فقہ پہ ان کو اتنا کمانڈ تھا کہ ان کو چیف جسٹس بنا دیا. تو ان کا جب سید نور اللہ شوستری کے واقعات آئیں گے تو میں بتاؤں گا آپ کو. تو آپ کو میں اس سے بھی یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ علم کو حاصل کرنا ہے، نالج کو حاصل کرنا ہے، پھر آگے بڑھنا ہے. لڑکیوں کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ گھر بیٹھ کے خالی واجبات کو مت سیکھو. واجبات کو صرف سیکھنے سے کچھ نہیں تھا. واجبات کے ساتھ تھوڑے سے اپنے ذہن کو کھولو، سیئنگز پڑھو، کتابیں پڑھو. ہزاروں کتابیں آج کل اس وقت ہمارے پاس مارکیٹ میں. انٹرنیٹ پہ جائیے، انٹرنیٹ پہ خالی آج کل تو مارکیٹ میں جا کے لائبریری سے بک خریدنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کی ہر چیز انٹرنیٹ کے اوپر ہے. آپ انٹرنیٹ پہ جائیں اور پڑھیں، ٹائم کو اسپینڈ کریں. ہر چیز کے لیے آپ کو ٹائم دینا ہے. اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں بہت اچھا شیعہ بنوں، میں ایک اچھا انسان بنوں، تو پھر آپ جب تک ٹائم اسپینڈ نہیں کریں گے کچھ نہیں ہوگا. شیخ مفید کے بارے میں یہ ہے کہ یہ اپنا علم حاصل کر کے انہوں نے اپنے استاد سے کہا کہ میں جو اس وقت کا عراق کا سب سے بڑا عالم تھا اہل سنت کا، عبداللہ بغدادی اس کا نام تھا. اس کا جو مدرسہ تھا نا بغداد میں، اس کے مدرسے میں 3000 اسٹوڈنٹس پڑھتے تھے. اس زمانے کا پاپولیشن دیکھیں اور 3000 اسٹوڈنٹس دیکھیں. پورے عراق کا سب سے بڑا عالم، نام ہے عبداللہ بغدادی، اہل سنت کا بہت بڑا عالم، بہت بڑا عالم تھا. اس کے مدرسے میں انہوں نے ایڈمیشن لیا اور پہلا دن آیا، فرسٹ ڈے. بڑا انٹرسٹنگ واقعات سنیں. میں نے کیا کہا کہ شیعہ جو ہے ذہین ہوتا ہے، انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، اسٹوپڈ نہیں ہوتا. یہ اس کے مدرسے میں گئے عبداللہ بغدادی کے. پہنچے تو اتنے اسٹوڈنٹس تھے سامنے بیٹھے ہوئے کہ یہ ان کو راستہ جو ہے، جگہ جو ہے دروازے کے پاس ملی، بالکل انٹرنس کے بعد. یہ کہتے ہیں کہ میں صبح سے بیٹھ کر شام تک اس کے تخت کے قریب گیا. وہ ایک تخت پہ بیٹھ کے درس دیتا تھا. اس کی کرسی یا تخت جو بھی تھا، اس کے جب پہنچا اس کے قریب شام ہو گئی تھی. میں بالکل اس کے سامنے جا کے بیٹھ گیا. آہستہ 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 جگہ ملتی گئی، میں سامنے جا کے بیٹھا. جب میں سامنے جا کر بیٹھا، شام ہو گئی تھی. وہ درس دے رہا تھا، میں بیٹھ کے درس سن رہا تھا. وہ مجھے نہیں جانتا تھا. اتنے میں کہتے ہیں کہ مین انٹرنس کے پاس اس عبداللہ بغدادی کے غلام نے پکارا. کیا پکارا؟ اس نے عبداللہ بغدادی کو دیکھ کے پکار کے کہا کہ اے شیخ، بصرے سے ایک جوان آیا ہے اور وہ آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہے. یہ ہے بغداد کا واقعہ. آنے والا بصرے سے آیا. تو اس عبداللہ بغدادی نے اپنے غلام سے پوچھا کہ کون ہے، عالم ہے یا جاہل ہے، کون ہے؟ تو اس غلام نے کہا مجھے نہیں معلوم، لیکن اس کا ایک سوال ہے جو آپ سے پوچھنا چاہتا ہے. تو اس عبداللہ بغدادی نے کہا اچھا اسے اندر بھیج دیں. تو یہ شخص، وہ غلام اندر آیا. شیخ مفید کہتے ہیں کہ میں بیٹھ کے سنتے پورا یہ منظر دیکھ رہا ہوں. وہ غلام اندر آیا. اندر آنے کے بعد اس نے کیا کیا؟ اس عبداللہ بغدادی کو سلام کیا. پورے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، شیخ بھی بیٹھے ہوئے. کسی کو نہیں معلوم کہ شیخ شیعہ ہیں، نہ عبداللہ بغدادی کو معلوم ہے. اس نے سوال کیا کہ شیخ میں بصرے سے آیا ہوں، ہمارے بصرے میں ایک سوال آیا ہے جس کو لے کے میں آیا ہوں، آپ اس کا جواب دیجئے. تو عبداللہ بغدادی نے کہا کہ کیا سوال ہے تیرا؟ تو اس نے کہا کہ یہ بتائیے کہ واقع غدیر میں اور واقع غار میں فرق کیا ہے؟ واقع غار آپ سمجھتے ہیں، جو کیو میں ہوا تھا ہجرت سے پہلے. اللہ کا رسول گیا تھا غار میں، لیکن ان کے ساتھ خلیفہ اول بھی گئے تھے. اور غار کے اندر وہ روئے تھے. وہ پورا ایک سٹوری ہے، میں وہ اس میں نہیں جاتا. جب کہ رسول نے کہا تھا کہ میرے پیچھے کوئی نہیں آنا، لیکن یہ گئے تھے اور جانے کے بعد وہاں پر بیٹھے، وہ پورا واقع غار ہوا. تو یہ جو اہل سنت کے لوگ ہیں، یہ لوگ واقع غار کو ان کا بہت بڑا اسٹیٹس بنا کے پیش کرتے ہیں کہ یہ
خلیفہ اول رسول کے ساتھ غار میں تھے. تو بہرحال وہ ایک بڑا پوزیشن بنانا چاہتے ہیں. تو یہ اس نے آ کے یہ پوچھا کہ واقع غدیر میں اور واقع غار میں فرق کیا ہے. عبداللہ بغدادی کو یہ نہیں معلوم کہ اس کے اسٹوڈنٹس میں شیخ مفید بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت تک یہ مفید نہیں ہوئے. مفید کے معنی کیا ہے؟ دین کے لیے مفید ہونا، اچھا ہونا، فائدہ ہونا. تو عبداللہ بغدادی نے کہا واقع غدیر، یہ ایک واقعہ ہوا، ایک انسیڈنٹ ہوا غدیر کا. اس میں رسول اللہ نے مولا کہا. مولا کے 1000 معنی ہیں، 1000 کے قریب میننگس ہیں مولا کے. تو اس میں بڑی بات کیا ہے؟ اور واقع غار کہتا ہے کہ واقع غار تو حقیقت ہے، ریالٹی ہے. لوگوں نے دیکھا، وہ رسول کے ساتھ گئے، ان کا بہت بڑا پوزیشن اٹھائے، اسٹیٹس ہے کہ رسول نے غار میں ان کو وہ لے کر گئے. اور واقع غار کا بہت بڑا مقام ہے. اور واقع غدیر میں رسول نے ایک صلوات پڑھیں اور تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں پلیز. آواز بلند پڑھ رہے ہیں، اتنا آہستہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ایک اور صلوات پڑھ رہے ہیں آواز بلند. انہوں نے کہا کہ واقع غدیر ایک انسیڈنٹ ہوا جس میں رسول نے علی کو مولا کہا. مولا کے کئی معنی ہیں. واقع غار کی امپورٹنس ہے اسلام میں. اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ جو چیز آنکھ سے دیکھی گئی اور جو چیز کان سے سنی گئی، کان سے جو بات سنی گئی اس کا مقام کم ہوتا، جو آنکھ سے دیکھی گئی اس کا مقام زیادہ ہوتا. آنکھ سے دیکھی والی چیز کا مقام زیادہ ہے، کان سے جو سنی وہ مقام کم ہے. واقع غدیر کان سے سنی ہوئی بات ہے. رسول نے مولا کہا 10 ہجری میں، ہم اب 400 ہجری میں. آنکھ سے دیکھی کیا بات ہے کہ یہ غار میں گئے. جب عبداللہ بغدادی نے اپنا آنسر دے دیا، وہ شخص وہیں کھڑا ہوا ہے. شیخ مفید کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا، میں نوجوان بالکل 20-22 سال کا سن، کھڑے ہو کے میں نے کہا کہ اے شیخ کیا میں تم سے ایک سوال کروں؟ تو وہ سمجھا ہی نہیں. اس نے کہا ہاں سوال کرو. تو شیخ نے کہا آپ حضرت علی کو کیا مانتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہم لوگ حضرت علی کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں. سب نے علی کے ہاتھ پہ بیعت کی، چوتھا خلیفہ ہے ہمارے. تو کہا کہ اگر خلیفہ کے خلاف میدان میں کوئی آئے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال؟ تو کہا کہ اگر خلیفہ کے خلاف کوئی میدان میں آئے تو وہ کافر ہے اور فاسق ہے. اس کے بعد رک کے کہنے لگا نہیں انہوں نے معافی مانگ لی تھی. اب آپ سمجھے خلیفہ کے خلاف کون آیا تھا میدان میں؟ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، کم از کم یہ تو جانتے ہوں گے نا، جو بھی آئے تھے دونوں. تو کہا کہ لیکن انہوں نے معافی مانگ لی فوراً. پہلے کہا کافر ہے، پھر کہا فاسق ہے. کافر مطلب، فاسق مطلب جھوٹا، جو بھی آپ سمجھے اس کو، فاسق و فاجر بولو. تو کہا وہ فاسق ہے جو خلیفہ کے خلاف ہے اور وہ کافر ہے. پھر رک کے کہنے لگا نہیں ان لوگوں نے معافی مانگ لی تھی، ان لوگوں نے سوری بول دیا تھا. تو شیخ نے فوراً کہا آپ نے ابھی کیا کہا؟ جو کان سے سنی ہوئی بات اور آنکھ سے سنی ہوئی بات میں فرق ہے. جو کان سے سنی اس کا مقام کم ہے، جو آنکھ، پلیز غور سے سنیں، جو آنکھ سے دیکھی ہو بات اس پہ یقین کرنا ہے. میدان میں آنا آنکھوں دیکھی بات ہے، معافی کا مانگنا کانوں سنی بات ہے. سمجھے آپ؟ تو کہا جو میدان میں آئے وہ تو سب کو پتا ہے آنکھ سے دیکھی، معافی پتہ نہیں کب مانگی، معافی کانوں سنی بات ہے. تو شیخ عبداللہ پریشان ہو گیا. ایک لمحہ رک کے کہنے لگا تم کون ہو تم کس کے شاگرد ہو؟ تو انہوں نے اپنے استاد کا نام لیا. جب استاد کا نام لیا تو یہ اندر گیا، جا کے ایک لیٹر لکھتا ہے، لیٹر لکھ کے لا کے دیتا ہے، کہتا ہے جاؤ اپنے استاد کو دے دو یہ لیٹر. یہ لیٹر لے کر آئے، لا کے اپنے استاد کو دیا. تو وہ مسکرا کے پوچھا پورا واقعہ. تو اس شیخ نے کیا لکھا ان کے استاد کو کہ یہ تمہارا اسٹوڈنٹ جو ہے اسلام کے لیے مفید ہے. سمجھے آپ؟ نالج تھی تو کسی کو پکڑا، اگر علمی نہیں جہالت میں رہتے تو سن کے خاموش آ جاتے. پورا کنکلوژن یہ ہے کہ اپنی نالج کو امپروو کرو، کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالو، ناولز پڑھنے کی نہیں. ووکیبلری ناول سے نہیں پڑھتی، تھوڑی ووکیبلری دین کی کتابوں سے پڑھائیں. کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالیں. بستر پہ جب لیٹے نا تو کم از کم 1-2 صفحے 1-2 پیجز پڑھیں کتاب.
جب اسپیئر ٹائم ملا پڑھیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کبھی بھی کہیں بھی رسوا نہیں ہوں گے, کبھی بھی آپ کی انسلٹ نہیں ہوگی, کہیں بھی آپ کوئی دشمن بھی اسلام پہ کوئی حملہ کرے گا نا تو آپ اس کا جواب دے سکتے. اگر اس وقت شیخ آگے بڑھ کر اسے نہیں روکتے تو یہ مجمع کو معلوم ہوتا کہ واقعہ غدیر کچھ نہیں ہے, واقعہ غار سب سے بڑا ہے. آج انہوں نے واقعہ غدیر کو پروف کر کے دشمن کے دربار میں یہ بتایا کہ ہم جاہل نہیں, ہم عالم ہیں. اتنے بڑے عالم کو روکا. تو آج جو امام زمانہ نے ان کو سر آیا, امام نے جو سلام کیا تو یوں ہی سلام نہیں کیا, امام نے کسی جاہل کو سلام نہیں کیا, ہمیشہ امام نے عالم کو. اب ان کے ساتھ آپ کو بتاؤں امام کے ساتھ اور ان کے ساتھ کیا ہوا, آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے. ان کا عالم یہ تھا کہ یہ مجتہد تھے, فتوے دیتے تھے. مشہور واقعہ ان کی زندگی کا, فتوے دیتے تھے. ایک دن بہت مصروف تھے, ایک بدو عرب آیا ایک گاؤں سے, آ کے کہنے لگا شیخ ہمارے گاؤں میں ایک عورت کا انتقال ہو گیا جو پریگننٹ تھی, اس کے پیٹ میں بچہ زندہ ہے, ہم کیا کریں, حکم کیا ہے, ہم ویسی دفن کر دیں یا پیٹ چیر کے بچہ نکال دیں. انہوں نے یہ کس ذہن میں تھے, انہوں نے کہا نہیں ویسی دفن کر دو. یہ چلا گیا, وہ واپس چلا گیا. تو راستے میں اس کو گیا اور اس نے 8 دن کے بعد پھر واپس آیا. جب 8 دن کے بعد واپس آیا اور آ کے کہنے لگا شیخ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں, وی آر ویری تھینکفل ٹو یو کہ آپ نے بعد میں ایک آدمی کو بھیجوایا تھا اور مسئلے کو بدلا تھا. شیخ نے کہا میں نے کس کو بھیجوایا تھا؟ کہا شیخ آپ ہی نے تو بھیجوایا تھا. میں جب واپس جا رہا تھا تو ایک گھوڑا سوار پیچھے آیا میرے جوان, اور اس نے آ کے یہ کہا شیخ نے یہ کہا ہے کہ ماں کے پیٹ کو چیر کے بچے کو نکالو, اس لیے کہ بچہ زندہ ہے, بچے کو نکالو اور ماں کو دفن کر دو. جیسے ہی سنا شیخ نے جب تو خاموش بیٹھ گئے, اندر مصلی پہ گئے, خوب روئے, رو کے کہا مولا آپ نے میری عزت رکھ لی, اب میں آج کے بعد کوئی فتویٰ نہیں دوں گا, آج کے بعد میں کوئی فتویٰ نہیں دوں گا. روایت میں ہے کہ امام نے خواب میں آ کے کہا شیخ تمہارا کام ہے فتویٰ دینا, بچانا ہمارا کام ہے. امام نے عزت کیسے رکھی وہاں پہ, وہاں جا کے یہ نہیں کہا کہ میں امام ہوں اس کا پیٹ سے بچے کو نکالو, نہیں, امام نے جا کے یہ کہا کہ شیخ نے مجھے بھیجا ہے, شیخ نے مجھے بھیجا کہ بچے کو نکالو اور دفن کرو. تو آپ نے دیکھا جب کام کوئی کرتا ہے نا تو امام ایسی ہیلپ بھی کرتا ہے. یہی چیز میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس بھی پیدا ہو جائے, ہم بھی تو کچھ کریں نا. جب ہم کچھ کریں گے تو کوئی کام ہوگا تو پھر امام بھی مدد کرے گا. اب ان کی زندگی کا ایک اور بات سنیں کہ یہ اتنا پائس آدمی تھا, آپ کو حیرت ہوگی ان کے اتنے واقعات ہیں ان کے. میں 2-3 واقعات پڑھ رہا ہوں صرف, کیوں؟ صرف اس لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس تھوڑی خواہش ہو. شیخ مفید کو ہم یاد کریں. آج بھی جو بھی قاسمین زیارت کو جاتا ہے نا ان کی خبر پہ ضرور جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ سب سے بڑی بات ان کے لیے یہ ہوئی کہ ان کو زندگی میں بھی امام نے مدد کی, مرنے کے بعد بھی وہ اسٹیٹس دیا کہ اپنے صحن کے اندر ان کو دفن کروا دیا. اب ان کی زندگی کا اور ایک عجیب واقعہ ہے, یہ بغداد میں رہتے ہیں, پورے بغداد میں دھوم ہو گئی ان کی ہر طرف کہ جو اتنا بڑا عالم ہے اور شیعوں کا اتنا بڑا عالم ہے. وہاں کا جو حاکم تھا بنی عباس کا جو گورنر تھا, اس کے پاس ایک شخص آ کر پورے دربار میں یہ کہنے لگا کہ میں خدا کو نہیں مانتا, مسلمان حکومت ہے, بولتا میں خدا کو نہیں مانتا. لوگوں نے پوچھا کہ کیوں نہیں مانتا؟ وہ ایسی وجوہات بتا رہا تھا, ایسی باتیں بتا رہا کہ کبھی وہ کمٹ نہیں کر رہا کہ یہ اللہ نے کیا, اور نئے شیطانی باتیں کر رہا ہے. تو ایک نیا فرقہ پیدا کر دیا اس نے پورے بغداد میں, ایک لوگوں کو کنفیوز کر دیا اللہ کے لیے. آج بھی مطلب اتنا سائنس کی ٹیکنالوجی کا اتنا ایڈوانس ہونا, دنیا اتنی ایڈوانس ہے, لیکن آج بھی دیکھیں اب رشیا میں چائنا میں کیا ہے, آج بھی دنیا میں لوگ ایسے ہیں جو ایتھسٹ ہیں, جو نہیں مانتے خدا کو, جبکہ دنیا اتنی ترقی کر گئی. آج اور پروفس ہے, اس زمانے میں تو کم تھے, 400 ہجری کی بات ہے. آج جب اتنے ہو سکتے تو اتنے زمانے میں لوگ کنفیوز ہو گئے. اسلام پہ ہے لیکن کنفیوز ہیں. شیخ کو معلوم ہوا, شیخ مفید کو بلایا گیا دربار میں. آپ دیکھیں گے ان کا ذہانت. شیخ مفید پہنچے, اس نے دیکھا شیخ کو, یہ تو 40-50 سال کا آدمی ہے, یہ مجھے خدا کیا ثابت کرے گا. اس نے شیخ سے گفتگو ہوئی. شیخ نے کہا اچھا ٹھیک ہے, کل میں تجھے جواب دوں گا. تو اس نے پوچھا کہ کل کیوں دیں گے, آج کیوں نہیں دیتے؟ تو کہا نہیں میں کل جواب دوں گا, کل تو وقت پہ آ جا, مثال کے طور پہ 10 بجے, کل صبح 10 بجے آ جانا, میں تجھے کنونس کروں گا اور اعلان صحیح ہو.
اس نے کہا ٹھیک ہے. شیخ اٹھتے وقت پلٹ کے کہا کہ سن کل 10 بجے آ جانا, ٹائم پہ آنا. اس نے کہا میں آ جاؤں گا. پھر رکے, آگے بڑھے, پھر پلٹے, پھر پلٹ کے کہا کل 10 بجے آ جانا. اس نے کہا میں آ جاؤں گا, وائی یو فورسنگ می, میں آ جاؤں گا. چلے گئے. دوسرا دن آیا, 10 بج گئے, وہ آیا, شیخ نہیں آئے. اور دیر ہوئی, شیخ نہیں آئے. 1 گھنٹہ دیر ہوا, شیخ نہیں آئے, وہ بیٹھا ہوا. اب وہ تو چیخنے لگا. اس نے کہا میں سچا ہوں, میرا مذہب, میرے جو باتیں ہیں, میرا جو بلیو ہے وہ سچ. تمہارا عالم تو جھوٹ بولتا ہے. تمہارا عالم کل اتنی دفعہ بول کے کیا 10 بجے آ جانا, 10 بجے آ جانا, میں ٹائم پہ ہوں. تمہارا عالم نے, آپ جتنے امام کے چاہنے والے بھی تھے, مسلمان بھی تھے, وہ لوگ سب شرمندہ ہو رہے تھے کہ شیخ نے یہ کیا حرکت کر دی. 2 گھنٹے لیٹ ہو گیا, وہ بیٹھا رہا دربار میں. 2 گھنٹے کے بعد شیخ انٹر ہوئے. اس نے کہا کہ کہاں تھے بھائی, بڑا کل باتیں کر کے جا رہے تھے کہ ٹائم پہ آ جانا, ٹائم پہ آ جانا, کیوں نہیں آئے تم ٹائم پہ؟ تو شیخ ہنسنے لگے. شیخ ہنستے ہوئے شیخ نے کہا کہ ایک عجیب انسیڈنٹ میرے ساتھ ہو گیا جس کی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا, I'm really sorry. تو اس نے کہا کیا ہوا؟ بڑا کیجول ہو کے اس نے پوچھا کیا ہوا, کیوں لیٹ آئے؟ اس نے شیخ نے کہا کہ میں دجلہ جو ریور, بغداد میں جو زیارت کی جانتے ہیں دجلہ ریور بہتی ہے, تو بغداد 2 ہے, ایک پل کے ادھر سائڈ ہے پرانا بغداد, ایک نیا بغداد دوسری سائڈ پہ, بیچ میں دریا ہے. تو اس زمانے میں برج تو نہیں تھا. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا, چھوٹے چھوٹے بوٹس چلتے تھے, ادھر سے ادھر بوٹس چلتے تھے جو کراس کرتے تھے لوگوں کو. جیسے آج بھی دبئی میں ابرا کہتے ہیں, وہ چیپسٹ یو کین سے ٹرانسپورٹیشن. آج تو اب 1 درہم ہو گیا, لیکن 80s میں وہ 25 فلس تھا, 25 پیسے. 25 پیسے میں یہ حصے سے دبئی, ڈیرا سے پار دبئی اگر کوئی جاتا تو ابرا پہ جاتا. تو اس زمانے میں بھی موڈ آف ٹرانسپورٹیشن جو تھا وہ چھوٹے چھوٹے بوٹس چلتے تھے. اور اس زمانے میں اسٹیمرس نہیں تھے, بوٹ جو ہے وہ ملا چلاتے تھے ہاتھ سے. تو وہ یہاں سے پیسنجرز کو اٹھاتے تھے, ریور کراس کراتے تھے, وہ بغداد کے وہ سائڈ پہ چلے جاتے تھے. شیخ یہ سائڈ پر رہتے تھے, ان کو کراس کرنا تھا. انہوں نے کہا یار آج ایک عجیب انسیڈنٹ ہو گیا میرے ساتھ جو میں لیٹ ہو گیا. اب میں نے کہا نا, شیعہ ذہین ہوتا ہے, انٹیلیجنٹ ہوتا ہے. کتنا انٹیلیجنس یہ اب آپ دیکھیں کہ یہ ہے ایتھسٹ, یہ ہے خدا کو نہیں مانتا, بالکل نہیں مانتا, خدا کو مانتے ہی نہیں, اور اپنے اس عقیدے کو ایکسپورٹ کر رہا ہے ہر طرف دوسرے شہروں میں جا کے. تو ہوا کیا, شیخ نے کہا کہ میرے ساتھ ایک عجیب انسیڈنٹ ہو گیا. میں صبح میں مجھے آنا تھا, میں پہنچا ساحل کے اوپر, وہاں سب کشتیاں رکھی ہوئی تھی, لوگ بیٹھ رہے تھے, لیکن میں نے ایک عجیب منظر دیکھا جس میں سب لوگ حیرت میں تھے, اور میں بھی حیرت میں پڑ گیا, اسی میں لیٹ ہو گیا. تو اس نے کہا ہوا کیا, تم بتاؤ تو کیا ہوا. تو شیخ نے کہا کہ میں نے ایک کشتی کو دیکھا پانی میں جس میں لوگ بھرے ہوئے تھے, اور اس کا کوئی چلانے والا نہیں تھا, ملا نہیں تھا, بلکہ وہ خود ہی چل رہی تھی. چلتی تھی, تھوڑی دور جاتی, ایک جگہ پہ رکتی, وہاں پہ لوگ اترتے, نئے لوگ سوار ہوتے جو وہاں کھڑے ہوئے ہیں, اور پھر وہ چلتی. اس زمانے میں ہر تھوڑی دیر کو ایک اسٹیشن ہوتا تھا. تو کہا پورے دریا میں گھوم رہی ہے بغیر ملا کے, بغیر چلانے والے کے, کوئی چلاتی نہیں, خود بخود آ کے رکتی جیسا ریموٹ کی ہوگی. اس زمانے میں ریموٹ کا تصور تو نہیں تھا. کہا کہ چلتی ہے, لوگوں کو بٹھاتی ہے, پیسنجرز کو بٹھاتی ہے, پھر آگے چلتی ہے, پیسنجرز کو اتارتی ہے, پھر آگے چلتی ہے, پیسنجرز کو لیتی ہے, پھر اتارتی ہے. یہ کوئی چلانے والا نہیں ہے, لیکن کشتی چل رہی ہے. تو یہ جو تھا نا ایتھسٹ, جو پورا ایکسپورٹ کر رہا تھا عقیدے کو, یہ زور سے ہنسا. اس نے دربار میں ہنس کے کہنے لگا لوگوں کو دیکھ کے کہ کس بیوقوف کو میرے سامنے لے کر آئے, کہ کتنا دیوانہ. ایک کشتی کہہ رہا ہے آ کر لیٹ اس لیے ہوا کہ لوگوں کو بٹھاتی ہے, لوگوں کو لے کے جاتی ہے بغیر چلانے والے کے. کیا کوئی بغیر چلانے والے کی کشتی چلے گی؟ جب وہ خوب ہنس چکا تو شیخ نے پلٹ کے کہا تیرا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اس کو نہیں مانتا کہ ایک چھوٹی سی کشتی بغیر چلانے والے کی نہ ہو تو یہ دنیا کیسے چل رہی ہے بغیر چلانے والے کی؟ یہ پوری دنیا کیسے چل رہی ہے؟ تو اس کو نہیں مانتا کہ کشتی نہیں چل سکتی, تو پوری دنیا, زمین اور آسمان, چاند کا نکلنا, سورج کا چلنا, یہ کیسے ہو رہا ہے؟ روایت میں ہے کہ شیخ کے اس عمل سے اس نے اسلام کو قبول کیا اور مسلمان ہوا. تو اب آپ دیکھیں کہ جہاں موقع ملا شیخ کو, انہوں نے ہر وجہ سے دین کو پروپوگیٹ کرنے کی کوشش کی. یہ سب کیا ہے؟ علم ہے, نالج ہے. اگر وہی نہیں ہے آپ کے پاس تو دین اللہ ہی آپ کا ضامن ہے. اگر ہمارے پاس نالج نہیں ہے نا, اللہ ہی ضامن ہے. ایک سال بعد پڑھ لے محمد وآل محمد. یہ 2 واقعات تو آپ نے دنیا کے سنے. اب ان کا کردار دیکھیں, کیریکٹر دیکھیں. شخص
ایک دن رات میں سو رہے ہیں، خواب میں دیکھتے ہیں کہ معصومہ آئی ہیں، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ، شہزادی کونین ان کے خواب میں آئی، پردے میں، پورا مکمل پردے میں، اور امام حسن اور امام حسین چھوٹے ہیں، ایک ہاتھ میں حسن کی انگلی ہے، ایک ہاتھ میں حسین کی۔ شہزادی کونین آئیں اور آ کے دونوں امام حسن امام حسین کو ان کے قریب لے کے جا کے کہہ رہی ہیں کہ شیخ ان میرے بچوں کو فقہ سکھاؤ۔ بس یہ سنا شیخ خواب سے بیدار ہوئے، رونے لگے، اتنا روئے اور معافی مانگی کہ میں اور حسن اور حسین کو فقہ سکھاؤں گی، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی کہ شہزادی میرے خواب میں آئے۔ ہوا کیا، صبح میں یہ مدرسہ بھی نہیں گئے، بہت دیر سے جا کے مدرسے میں درس دیتے تھے، وہاں پہنچے۔ نجف اشرف میں مسجد خضرہ جو ہے، مولا آپ کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ، جو مسجد خضرہ ہے وہاں خضرہ کے بازو ان کا گھر تھا اور وہاں یہ درس دیتے تھے، اسکول تھا ان کا۔ یہ جب پہنچے صبح میں اسکول میں، یہ کہتے ہیں کہ جب میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت مکمل پردے میں دو چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آئی ہے، وہی جملے کہہ رہی ہے جو رات میں مادر حسین نے کی کہ شیخ ان بچوں کو فقہ سکھاؤ۔ جب یہ دیکھا صبح میں، اچھا وہ جو عورت تھی اس کا نام بھی فاطمہ تھا، بغداد کی بڑی نیک اور صالح عورتوں میں سے ان کا نام تھا، وہ آئیں اور جب انہوں نے سامنے کیا تو اب شیخ کو اپنے خواب کی تعبیر نظر آئی کہ خواب میں انہوں نے کیا دیکھا۔ آپ کو معلوم یہی دو جو چھوٹے بچے تھے، یہی بچے آگے بڑھ کے ایک سید مرتضیٰ بنا، ایک سید رضی بنا۔ سید مرتضیٰ جس کو مولا علی نے علم الہدا کہا، مولا علی نے سید مرتضیٰ، ان کے شاگرد دو بڑے اسٹوڈنٹس تھے، ایک سید مرتضیٰ ایک سید رضی۔ سید مرتضیٰ کے بارے میں یہ ہے کہ یہ علم الہدا، علی نے ان کو ٹائٹل دیا۔ علم الہدا کا مطلب کہ ہدایت کا علم تھا، وہ ہدایت کا نور، نوری نور تھا سید مرتضیٰ کے پاس، یہ ہدایت کا علم تھا۔ اور سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ لکھی، نہج البلاغہ سید رضی کا کمپائل کری ہوئی کتاب ہے۔ کتنے سید رضی کا سن کیا تھا، ایج کیا تھی؟ جسٹ 35 ایئرس، 35 ایئرس میں ان کی ڈیتھ ہو گئی سید رضی کی۔ لیکن انہوں نے جو کام کیا نا 400 ہجری میں سید رضی نے، سید رضی کا کام ایسا تھا کہ آج 400 ایئرس سے ہم کہاں ہیں، 1400 میں ہیں، لگ بھگ 1000 سال، 1000 ایئرس سے یہ نہج البلاغہ پڑھی جا رہی ہے۔ نہج البلاغہ کا جو رائٹر تھا ان کے استاد ہے شیخ مفید، نہج البلاغہ کے جو رائٹر تھے سید رضی، وہ شیخ مفید کے شاگرد ہیں۔ 35 سال کے سن میں سید رضی کو وہ علم دیا شیخ مفید نے کہ انہوں نے پورا نہج مولا کے خطبات، اچھا سید رضی سے پہلے نہج مولا کے جتنے سیئنگز اور سرمنز تھے نا وہ پھیلے ہوئے تھے، مختلف لوگوں کے پاس ہے جا کے، اچھا جمع کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی اس زمانے میں، کتابوں کو جمع کرنا، مولا کے سیئنگز کو جمع کرنا، سرمنز کو جو جمع کرنا نا آسان بات نہیں تھی، اس لیے آسان بات نہیں تھی کہ وہاں پہ اس زمانے میں پیسے کا پرابلم، شیعہ غربت، دشمن، ماحول دشمن تھا۔ اور مثال کے طور پہ بغداد میں ہے اور مولا کی ایک سینگ ایران میں کسی کے پاس ہے، تو یہاں سے وہاں تک جانا، جا کے کلیکٹ کرنا، کلیکٹ کر کے آنا۔ اچھا اس زمانے میں کوئی پلین نہیں تھا کہ 1 گھنٹے میں بیٹھ کے آپ چلے جائیں، اگر کہیں بھی سفر جب لوگ کرتے تھے، ٹریول کرتے تھے تو کسی کاروان کو لیتے تھے، کاروان میں بیٹھ کے جاتے تھے اور ایک سفر جانا واپس آئے تک 2 سے 3 مہینے ہوتے۔ آپ دیکھیں ہم 10 منٹ اسپینڈ نہیں کرتے ٹائم، مجلس ہے 1 گھنٹہ مجلس کرے پھر چلے گئے، ہم کو کرنا کیا ہے، یہ بھی 10-12 دن کا جوش ہے، 10-12 دن کے بعد تو پھر تھینک یو اللہ ہی ضامن ہے ہمارا۔ میں آپ کی بات نہیں، میں تو ایک عام بات کر رہا ہوں، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس تو یہ حساب ہے، ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں لوگوں نے کام کیا۔ آپ دیکھیں کہ سید رضی نے اتنے خلوص کے ساتھ کیا شیخ مفید کے ساتھ بیٹھ کر کہ آج 1000 سال، 200 مذاق نہیں ہے، 1000 ایئر سے ان کی کتاب کا بچنا، اور کتنے لوگ آج نہج البلاغہ کو سن کے پڑھ کے کتنے لوگوں کی لائف بدلی، کتنے لوگوں کی زندگی بدلی، کتنے لوگوں کو نور آیا، کتنے لوگوں کی نالج بڑھی اور کتنا فائدہ ہوا۔ ایک لائن بھی اگر آپ پڑھیں گے نہج البلاغہ کا تو اس کا اجر شیخ مفید کو بھی جائے گا، سید رضی کو بھی جائے گا۔ تو کام زندگی میں ایسے کرو۔ بامبے میں رہ کے آپ کے لیے بہت اچھا موقع ہے، بہت اچھا موقع، ٹولز آپ کے پاس ہے، آج کل ہر چیز ہے ماشاءاللہ۔ اللہ نے مومنین کو رزق دیا ہے، اللہ آپ کے رزق میں برکت عطا کرے۔ اگر آپ نہیں کر سکتے نا، ہم نہیں کر سکتے نا، تو جو کر رہا ہے اس کو سپورٹ کرو، یہ نہیں کہ میں نہیں کر رہا تو یہ بھی نہیں کرے،
یہ ذہنیت کو نکالو کہ میں نہیں کر رہا ہوں نا کام، چلو یہ بھی نہیں کرے. اس سے نقصان اسلام کا ہوگا، اس سے نقصان ہمارے دین کا ہوگا، اس سے نقصان ہمارے مولا کے سینگز کا ہوگا. کتنے ایسے سینگز ہیں، کتنی ایسی کتابیں جو چھپی ہوئی ہیں. اب ہمارا کام ہے، جیسے یہاں پہ ایک کتاب اب ری پرنٹ ہوئی ہے، علی دا میگنیفیشنٹ، آپ پڑھیں. میں کوئی پروموٹ نہیں کر رہا ہوں کتاب کو، نجل بلاغہ کو. آپ پڑھیں، علی دا میگنیفیشنٹ پڑھیں، اور ہزاروں کتابیں امام کے سینگز آف امام علی، بہت اچھی کتاب ہے. وہ بھی انگلش میں آپ کو وہ بھی مارکیٹ میں ملے گی، ہو سکتا ہے اس کے پاس مل جائے رضوی کے بعد جو سٹال لگ رہی. ایسے ہزاروں کتابیں پڑھو، لیکن لا کے رکھو مت گھر میں. پڑھو جتنا ہو سکے پڑھو. اس سے کیا ہوگا؟ نالج بڑھے گی. ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. سید مرتضیٰ کا آپ نے ذکر سنا، سید رضی. اب سید رضی کا سنا نا، سید مرتضیٰ کا ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ ہے شیخ مفید کے ساتھ. آپ اور ایک چیز میں بتاؤں آپ کو، شیخ مفید میں یہ استاد ہے اور سید مرتضیٰ بچے ہیں، لیکن شیعت یہ ہے کہ یہاں پہ علم کی عزت ہے، علم کی عزت. اور امام کیسی مدد کرتا ہے آپ دیکھیں. ایک دفعہ شیخ مفید، یہ نجف ارشف میں اس زمانے مولا کا جو روضہ تھا اس سے قریب ان کا گھر تھا. یہ اپنے گھر کے پاس باہر بچوں کو بٹھا کے درس دے رہے تھے. سید مرتضیٰ ان کے گھر کے اندر گئے، گھوڑے کو باہر باندھ دیا، جھاڑ پہ باندھ کے اندر گئے. کچھ کام سے کام کیا، مدرسے میں کام کر کے باہر آئے. اچھا، سید مرتضیٰ نے کیا کیا تھا؟ اپنے گھوڑے کے اوپر کی جو زین ہوتی نا، جس پہ انسان بیٹھتا، جو ایک شیلڈ ہوتی اس پہ بیٹھتے، چمڑے کی ہوتی، وہ اتار کے باہر رکھ دی، گھوڑے کو باندھ دیا اور اندر چلے گئے. شیخ دور بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ایک کتے نے آ کے اس کو نجس کر دیا، زین کے اوپر اس نے نجاست کر دی. سید مرتضیٰ باہر آئے. آپ دیکھیں، آپ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ آپ دیکھیں گے. وہ باہر آئے، سید مرتضیٰ باہر آئے. جب سید مرتضیٰ باہر آئے تو شیخ مفید نے سید کو بلا کے کہا، یہ اسٹوڈنٹ ہے، ان کے شاگرد ہیں، سید رضی کے بڑے بھائی. شیخ نے بلا کے سید سے کہا کہ سید، تمہاری یہ جو زین ہے یہ نجس ہو گئی ہے، کتے نے اس پہ نجاست کر دی اور تم اس پہ مت بیٹھو. اسلام دیکھیں کیا ہے. سید نے کہا کہ شیخ، آپ کا حکم میرے سر پہ، اور آپ میرے استاد ہیں، آپ کا حکم میرے سر پہ. لیکن اسلام یہ کہتا ہے طہارت اور نجاست کے لیے دو گواہ چاہیے، گواہ دو چاہیے. آپ ایک ہیں، میرے لیے یہ چیز پاک ہے اس لیے کہ دوسرا کوئی گواہ نہیں ہے. شرع یہ کہتی ہے کہ نجاست کے لیے کوئی اگر نجاست پروف ہو تو آپ دو گواہ کو، دو وٹنس کو پیش کرو. آپ تو ایک ہیں، میں آپ کی بات کو سر پہ رکھتا ہوں، آپ سچ کہہ رہے ہیں. لیکن شرع جو ہے یہ کہتی ہے کہ دو گواہ ہو. میں نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا نجس ہوتے ہوئے، نہ کوئی دوسرا گواہ ہے جس نے دیکھا، آپ نے اکیلے دیکھا، تو میرے نزدیک یہ پاک ہے. دونوں میں بحث ہوئی، استاد اور شاگرد میں دونوں میں بحث ہوئی. اور انہوں نے کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ مسئلہ مولا علی کے روضے پہ جا کے پیش کرتے ہیں علی کو، جو علی جواب دے. ہوا کیا؟ ایک پیپر پہ ان لوگوں نے مسئلہ لکھا. دوستو، جب انسان باعث بن جاتا ہے نا تو جواب کیسے آتا ہے. دیکھیں، جواب خط لکھا، لکھ کے مولا علی کے قبر مبارک پہ رکھ دیا، رکھ کے کہا مولا مسئلہ آپ کے پاس ہے، آپ ہم کو جواب چاہیے. آ گئے واپس. دوسرے دن صبح میں گئے. یہ اتنا مشہور واقعہ ہے، ان کی پوری کتابوں میں ملے گا آپ کو. دوسرے دن جب گئے تو اس لیٹر کے اوپر مولا علی کی لکھی ہوئی تحریر، انہیں بالکل انک کے ساتھ، کچے انک کے ساتھ، کیا علی نے لکھا؟ الحق مال ولدی شیخ معتمدی. حق مال ولدی شیخ معتمدی. اب علی کو، شیخ کو بھی بچانا ہے، مسئلے کا جواب بھی دینا ہے. علی نے جواب دیا کہ حق جو ہے میرے بیٹے کے ساتھ ہے، جو میرا بیٹا کہہ رہا ہے وہ سچ ہے، لیکن شیخ معتمد ہے. شیخ بڑا پائس اور بڑا متبرک انسان ہے، شیخ کے علم میں کمی نہیں، شیخ معتمد ہے، لیکن حق میرے بیٹے کے ساتھ ہے. اس لیے کہ حق یہ ہے کہ دو گواہ چاہیے. میرا بیٹا جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے، لیکن شیخ بھی بڑا معتمد ہے. تو آپ نے دیکھا کہ جب کام کرے تو مولا بھی آ کے ایسی مدد کرتا ہے. ہم زیارت نہیں کرتے. ہمارا تو یہ مسئلہ ہے دوستو، ہم جب تک اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کریں گے، تیار نہیں کریں گے،
اس وقت تک ہم اس سٹیج پہ نہیں پہنچیں گے، اس سٹیج پہ اس کے قریب نہیں جا سکیں گے جب تک ہم اپنے آپ کو تیار نہیں کریں۔ ہر آدمی کو چاہیے کہ یہ سمجھے کہ میں کچھ نہیں ہوں، تو پھر وہ آگے بڑھے گا۔ اگر میں اب تک بہت اچھا کام کیا تو شیخ کی مفید کی طرح انسان کوئی نہیں بن سکتا۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو زندگی چاہتے ہیں نا تو کچھ نہ کچھ کریں گے اسلام کے لیے۔ اور شیخ کی زندگی کے ان حالات کو دیکھنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر اسلام کے لیے if you are doing something for اسلام، آپ کیسے بھی ہوں، سید ہوں، شیخ ہوں، کچھ ہو، اگر دیندار ہے تو امام تم کو سینے سے لگائے گا۔ اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے، تم سنسیئر نہیں ہے اسلام کے لیے، تو امام will never come to you۔ اور ایک چیز یاد رکھے، اگر آج ہم نے کچھ نہیں کیا، آج میں بار بار کہہ رہا ہوں، آج کچھ نہیں کیا، کل کبھی موقع نہیں ملے گا۔ Tomorrow never comes، کبھی نہیں آئے، کل کبھی نہیں آتا۔ ہم کو ڈیسائیڈ آج کرنا ہے، ارادہ نیت آج کرنا ہے۔ شیطان کبھی کرنے نہیں دے گا آپ کو۔ ذہن میں بیٹھے ہوئے نا، we have to plan، you have to plan۔ اسلام کیا ہے معلوم؟ میں آپ کو ایک بہت اچھا گفٹ دے رہا ہوں، تحفہ دے رہا ہوں۔ اب آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے، آپ میری بات سن رہے ہیں، کسی ایک کے دل میں تو خیال آیا ہوگا، اتنا مولانا بول رہے ہیں یار، let's start something، let's do something۔ اب آپ یہاں بیٹھ کے تو کچھ نہیں کر سکتے۔ at least if you plan، سوچو کہ میں یہ کروں، میں مثال کے طور پر میں کوئی کتاب کو ری پرنٹ کراؤں، مثال کے طور پر نہج البلاغہ، میں ایگزامپل دے رہا ہوں، نہج البلاغہ کو میں بڑا خوبصورت طریقے سے ری پرنٹ کراؤں، اور کروا کے مارکیٹ میں اگر 500 کی کتاب ہے تو میں 100 روپے میں بیچ کے زیادہ سے زیادہ گھروں میں پہنچاؤں، گجراتی میں پرنٹ کراؤں، مثال دے رہا ہوں۔ آپ نے یہ سوچا، بیٹھ کے سوچا، صرف سوچا، کچھ نہیں کیا، ابھی تو کچھ نہیں کر سکتے۔ اور اگر بعد میں آپ کی فائنینشلی آپ کو کہیں سے سپورٹ نہیں ملے اور آپ کے پاس پیسے نہ ہوں، آپ نے پرنٹ نہیں کرایا، اسلام یہ مذہب ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ تم نے نیت کی، اللہ تمہیں کو نیت کا اجر دے دے گا۔ نیت کرنے میں کیا ہے؟ Are you losing anything؟ We don't lose anything۔ نیت تو کرو، کم از کم ٹرائی تو کرو، سٹارٹ تو کرو، انیشیٹو تو کرو۔ خالی میرے 10 مجلسوں کا میرا مقصد یہ تھا ہی نہیں کہ میں سٹوری سنا کے چلے جاؤں۔ میرا مقصد سٹوری سنانا نہیں ہے، میرا مقصد تھوڑے سے اویئرنیس لانا ہے کمیونٹی میں، بچوں میں، بڑوں میں نہیں۔ بڑوں کی بات سے میں بات ہی نہیں کروں، میں بچوں سے بات کروں، میری بہنوں سے بات کروں۔ اویئرنیس کو لانا ہے، تھوڑا سا تیز ہو، دماغ میں ڈالو۔ آپ 1 گھنٹہ پہلے گاڑی چلا رہے ہیں، ٹرین میں جا رہے ہیں، بس میں جا رہے ہیں، کچھ تو پلان کرو کہ میں یہ کروں، میں یہ کروں، میں یہ کروں۔ ٹھیک ہے، اللہ آپ کو سپورٹ کرے گا، ڈیفینیٹلی آپ کریں گے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ اگر آپ نے صرف ارادہ بھی کیا تو اللہ اس کا اجر دے گا۔ اجر بھی کتنا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ اجر 1% دے رہا، نو، 50% تک بعض وقت اجر دیتا ہے۔ اور اگر آپ نہیں کر سکے، ارادہ لاسٹ دے تک ہے، آپ کو پتہ ہے صرف ارادے سے پورے گناہ معاف ہو کے بخشائش ہو جاتی ہے۔ ہم پلاننگ اور کر رہے ہیں کہ ان کو کیسے تنگ کرنا ہے، ان کو کیسے تنگ کرنا ہے، ان کو کیسے ہرٹ کریں، ان کو کیسے ہرٹ کریں، ان کے بارے میں کیا بات کریں، ان کے بارے میں کیا بات کریں۔ یہ سب چیزوں کو چھوڑ کے کم از کم کچھ تو پلان کرو، ورنہ میرے 10 دن کی محنت پوری ضائع ہو جائے گی اگر کسی ایک نے بھی آگے بڑھ کے کوئی کام نہیں کیا۔ میری خواہش میرے بھائیوں سے میرا یہی ہے، میری بہنوں سے یہی کہ ایٹ لیسٹ پلان کریں اینڈ ڈو سم تھنگ۔ جب انشاءاللہ آپ کرنے لگیں گے نا، اللہ آپ کی ضرور بہت مدد کرے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد ایک اور پڑھے باواز مدد۔ شیخ مفید جب ان کا انتقال ہوا 420 یا 21 ہجری میں، ان کے بارے میں یہ اور دوسری بات کیا ہے معلوم؟ ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ 4th سینچری کے مجدد تھے۔ مجدد کے معنی نئی لائف دینے والا، زندگی دینے والا۔ انہوں نے شیعت کو 4th سینچری میں زندگی دی۔ اگر ان کا کنٹریبیوشن نہیں ہوتا 4th سینچری میں تو شیعت ختم ہو جاتی ظاہری طور پہ۔ ان کو کہتے ہیں کہ 4تھی صدی کا یہ مجدد ہے کہ اس نے نئی لائف دی شیعت کو۔ ان کے بارے میں یہ ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو بغداد کے میدان میں، آج کاظمین ہیں، کاظمین کے پاس بہت بڑا میدان تھا، اس زمانے میں 80,000 آدمی نے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ ان کی نماز سید مرتضیٰ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اچھا، یہ دیکھنے میں کیسے تھے؟ بہت دبلے پتلے تھے۔ ان کے بارے میں یہ ہے کہ سوتے کم تھے،
تلاوت کرتے تھے اور کتابیں پڑھتے تھے. ان کی کتابیں کتنی ہیں معلوم؟ آج مارکیٹ کی بات کر رہا ہوں، مارکیٹ میں آج ان کے 30 سے 40 بکس ان کی لکھی ہوئی ہیں. انہوں نے اپنی پوری لائف میں 150 کے قریب کتابیں لکھی، 150 کے قریب بکس لکھی اسلام کے لیے. 150 بکس لکھنا دوستو آج ہم امیجن نہیں کر سکتے. میں نے کل بتایا کہ پورے قلمی کتابیں، کوئی ری پرنٹ نہیں ہوتی کتابیں، ہاتھ سے لکھنا، ہاتھ سے لکھ کر آج ان کی 20 یا 25 کتابیں ہمارے لائبریریز میں موجود ہیں. اتنا بڑا شیخ کا کنٹریبیوشن ہے. اور اس کے بعد ان کے خبر کے اوپر جب ان کو دفن کیا گیا، دفن کرنے کے دوسرے دن امام زمانہ کی توقیع آئی، امام زمانہ کا خط آیا، جو آج وہ پورے اشعار، آپ جائیے کاظمین میں، ابھی میں گیا تھا غدیر میں کربلا میں تھا، نجف اشرف میں تھا. اللہ ہم سب کو پھر زیارت نصیب ہو انشاءاللہ. تو مولا ان کی خبر مبارک کے اوپر پورا مرثیہ لکھا ہوا ہے، لٹرلی مرثیہ ہے امام کا. زمانے کے امام نے کہا کہ آج میں غم میں بیٹھا ہوا ہوں کہ شیخ مفید مر گیا. اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے شخص کا. تو ہم یہ پورے واقعات سن کے ہم کو میسیج اگر ہم نہیں لیتے تو دیر از نو یوز، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو میری خواہش میرے بھائیوں سے یہی ہے کہ پلیز یہ جب ان کے ان علماء کی آج اب ان کا احسان ہم دوسرا طریقے سے کیسا اتاریں؟ نماز میں یاد کریں، روز فاتحہ میں یاد کریں، روز نماز شب میں جب اپنے رشتہ داروں کے نام لیتے نا تو اللہم اغفر شیخ مفید بھی کہیں. دن بھر میں 24 گھنٹے میں جب اپنے باپ کا نام لیتے ہیں نا، اپنے محرومین کا نام لیتے ہیں، ویسے ہی ان علماء کا بھی نام لیجئے کہ جنہوں نے ہمارے اوپر احسان کیا. آپ ان کے لیے اور ایک چیز کیا ہے، ان کا ایک بتایا ہوا عمل ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں. یہ عمل ایسا ہے، شیخ کہتے ہیں کہ اگر یہ عمل کوئی کرے خلوص کے ساتھ 14 دن تک، 14 ڈیز تک، تو پھر اس کے لیے اس کے گھر میں پریشانی کا آنا. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی عمل کرتا ہے پھر اس کے گھر میں پریشانی کا آنا ناممکن ہے. پریشانی اسی وقت آئے گی کہ جب اس کا مطلب ہے کہ اس نے کوئی اور ایسا اس سے غلط کام ہو رہا ہے، ورنہ یہ کوئی حاجت کے لیے یہ عمل ایسا عمل ہے. یہ مفاتیح الجناح میں یہ عمل ہے، چوتھے امام سے کے نام سے مشہور ہے. راوی کہتا ہے کہ اگر یہ عمل کرنے کے بعد، میرے جملے نہیں، آپ مفاتیح میں جا کر دیکھ لیں، چوتھے امام کا یہ عمل ہے. الہی کیفا وجود کا جو عمل ہے وہ عمل کی بات کر رہا ہوں. یہ وہ عمل ہے کہ اگر 100 مرتبہ پڑھے، راوی کہتا ہے کہ اگر عمل کرنے کے بعد تمہاری حاجت پوری نہ ہو تو تم میرے پر لعنت پڑھنا. اتنی بڑی بات، چھوٹی بات نہیں ہے. راوی کہتا ہے مجھ میں لعنت کرو، چوتھے امام سے عمل ہے، نایاب عمل ہے، گفٹ ہے دوستو. یہ گفٹ ہے آپ کو. عمل شروع، وہ دعا شروع کی الہی کیفا وجود کا 100 دفعہ پڑھنا ہے، 4 یا 5 لائن کی دعا ہے. میں خود یہ عمل کر چکا الحمدللہ الحمدللہ. ایک پہ ایک عمل ہے یہ. آپ کریں، آپ دیکھیں پھر کیسے حاجت پوری ہوتی. ایک ہی دفعہ آپ کریں. اور شیخ کہتے ہیں کہ یہ عمل کرنے کے بعد تمہاری حاجت پوری نہیں ہوتی تو تم راوی پہ لعنت کرو. اور مفاتیح میں لکھا ہوا ہے، پورا واقعہ لکھا ہوا ہے. تو کوشش کرو یہ عمل کریں کسی حاجت کے لیے، لیکن ان کا وہ اس پہ کلیئر ہے میسیج میں کہ غیبت، حسد، یہ سب چیزوں کو چھوڑو. اس کے بعد میں غیبت حسد میں نہیں پڑھ رہا ہوں. یہاں پہ انہوں نے جو کہا کہ غیبت حسد، اگر تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے عمل کرنے کے بعد تو تم اپنے آپ کو چیک کر لو کہ میں اتنا بڑا عمل کیا ہوں. چوتھے امام کا عمل ہے. شیخ مفید کہتے ہیں کہ اگر نہیں ہے اس کے بعد نہیں ہوتے there is something wrong in you، عمل میں نہیں. کہتے ہیں کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو عمل کرے اور اس کی حاجت پوری. میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، میں 99.9% آپ سے کہتا ہوں آپ کر کے دیکھیں انشاءاللہ you will see it کہ انشاءاللہ امام کیسا آنسر کرتا ہے. لیکن خلوص کے ساتھ کرو، ان سب چیزوں کو نکال کے کرو. شیخ کو یاد کرو. یہ وہ ہستی ہے کہ جس کو امام زمانہ نے یاد کیا. شیخ مفید آج جو کربلا کی عزاداری ہے نا، کربلا کی عزاداری کے اوپر ان کی بہترین کتاب ہے. وہ کتاب انگلش میں بھی پرنٹ ہوئی، میں نے انگلش میں دیکھی ہے امریکہ میں. بہترین کتاب ہے عزاداری حسین. شیخ مفید نے ایک عجیب واقعات لکھے اس میں. یہ اتنا بڑا عزادار بھی تھا اور امام کا چاہنے والا. اب انہوں نے شیعت کو لائف دی، نئی زندگی دی. اب ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ان کو روز یاد کریں، کم از کم ہفتے میں ایک دن یاد کریں. شب جمعہ جب اپنی نمازوں میں ان کے اوپر فاتحہ پڑھیں اور ہمیشہ ان کے ذکر کرتے رہیں کہ جس سے اللہ اور رسول خوش ہوتا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد.
وقت تو ایسا نکل جاتا ہے کہ اندازہ نہیں ہوتا، پورا 50 منٹ ہو گئے۔ بہرحال 3 دن اور رہ گئے دوستو، 8 اور 9، کل 2 دن ہیں، 2 دن میں کئی ہیں، تو آپ سے خواہش کہ ذرا پلیز وقت پہ آ جائیں۔ 10-20 تک مجلس شروع ہو جا رہی ہے، 10-20 تک آ جائیں، کہ کم از کم جو ہے نا 2 دن میں اور 4 یا 5 علماء کا میں تذکرہ کر دوں۔ کل محمد ابن یعقوب کلینی کا کروں گا، اور سید رضی اور سید مرتضیٰ کا تو آج میں نے صرف ذکر کیا، ہو سکتا ہے ان کا کروں، ورنہ شیخ صدوق جو اس وقت تہران میں ہے، تہران میں آپ نے زیارت کی ہوگی، امام زادہ شاہ عبد العظیم جو ہے تہران میں، ان کے اندر ان کا شیخ صدوق کا جو ہے مزار ہے۔ شیخ صدوق وہ ہستی ہے کہ جو زمانے کے امام کی دعا سے پیدا ہوئے، دعا سے پیدا ہوئے، آپ کل سنیں گے انشاءاللہ۔ یعقوب کلینی اور شیخ صدوق کا کل ذکر کروں گا، اور اس کے بعد پھر اللہ شہید اول ہے، علامہ مجلسی ہے، اور مرزا حسین نوری ہے، بہت سے علماء ہیں جن کا ذکر بالکل میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ 9 دن کے اندر مشکل ہے، تو نہیں آؤ تو کل ذرا وقت پہ آ جائیں۔ کل پرسوں میں 10 منٹ زیادہ لے لوں گا، اور کل سنڈے بھی ہے، تو انشاءاللہ اللہ سیٹرڈے 12 دن بھی یاد دیجیے آج کا۔ صلوات پڑھ رہے محمد والا۔ آپ اتنے تھکے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ صلوات ہی منہ سے نہیں نکل رہی، یا ناشتہ نہیں ہوا۔ اب میں بانیہ مسجد سے کہتا ہوں کہ ناشتے کا انتظام کر دیں تو شاید صلوات نکلے۔ ایک صلوات پڑھ رہے محمد والا۔ بس بہرحال 2 دن رہ گئے، 2 دن آپ کو زحمت ہے انشاءاللہ۔ میرا مقصد کوئی ایک نے بھی یاد کر لیا نا ان علماء کو، 10 دن کا یہ حق ادا ہو گیا، 10 دن کا حق ادا ہو گیا۔ شیخ بہت بڑی ہستی تھی، سب ٹھیک ہے، لیکن سب سے بڑا غم حسین ابن علی کا غم ہے۔ آج کی تاریخ ہمارے لیے ایک مصیبت کی تاریخ ہے۔ 7 محرم جب بھی آئے نا، آج آپ نے جب پہلی مرتبہ پانی کو صبح دیکھا ہوگا تو ضرور پیاس یاد آئی ہوگی بچوں کی نا، کہ یہ وہ تاریخ ہے دوستو کہ آج سے حسین اور حسین کے بچے پیاس سے۔ عالم یہ کہ ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں بچے جاتے تھے اور کہتے تھے التش التش۔ آج بھی کربلا میں وہ پیاس ہے، جو کربلا میں زائر جاتا ہے تو وہاں آج سبیلیں لگتی ہیں ٹھنڈے پانی کی، تو جب زائر پانی پیتا ہے نا تو یہ احساس ہوتا ہے کہ ارے میرا حسین کتنا پیاسا تھا، کتنا پیاسا تھا۔ حسین کے کرم کا اندازہ لگاؤ، محرم سے پہلی محرم سے مسلسل آپ مجلسیں کر رہے ہیں۔ ایک عجیب بات کرم حسین کا یہ عالم ہے کہ آج سے 100 برس پرانی بات ہے یہ، کہ اسی طرح ہندوستان میں ایک غریب عزادار تھا کہ جس کا عالم یہ تھا کہ محرم جب شروع ہوتا مجلسیں کرتی، گھر میں عزاخانہ اسٹارٹ ہوتا، ایک بہت بڑی مجلس کرتا تھی وہ 7 محرم کو مہندی کی، مہندی کی مجلس بہت بڑی اس کے گھر میں ہوتی تھی۔ لیکن اس سال ان کا کاروبار میں بالکل برکت نہیں ہوئی اور بالکل پیسے نہیں تھے اور مجلس میں کافی خرچ تھا، تو اور ایک بیٹا تھا ان کا بہت چھوٹا سا 6-7 سال کا، ایک اولاد ہے، غریب لوگ ہیں، مہندی کی مجلس کرتے ہیں۔ اب جب بالکل محرم کی 7 تاریخ قریب آ گئی تو اس کی ماں نے، بچے کی ماں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اب مجلس بالکل قریب ہے اور ہمارے پاس بالکل پیسے نہیں، اب تو مجلس میں لوگ آئیں گے، انتظام کیسے ہوگا؟ اس نے کہا کہ میں اپنے اس لڑکے کو بازار میں بیچ دیتا ہوں، بیچ کے جو پیسے آئیں گے اس سے مجلس کرتا ہوں، امام کے اوپر اس بچے کو میں قربان کرتا ہوں۔ وہ لے کے گیا اور لے کے جا کے بازار میں فروخت کر دیا، بیچ دیا۔ جو پیسے آئے، اچھا ماں ہے، ایک ہی بیٹا ہے، دل پہ پتھر رکھا، حسین کی محبت ہے، گھر میں آیا، آ کے مجلس کیا، مجلس کرنے کے بعد بہت اچھی شاندار مہندی کی مجلس ہوئی۔ رات مجلس میں لوگ چلے گئے، اب وہ کہتا ہے کہ رات میں جب سو رہی تھی ماں تو اب ماں ہے اور بے چین ہے، بیٹا یاد آ رہا ہے، مجلس تو ہو گئی۔ وہ کہتی ہے کہ آدھی رات کے بعد کسی نے دخل الباب کیا، نوک کیا، تو جب اس کا شوہر گیا دیکھنے تو دیکھا کہ اس کا بیٹا کھڑا ہوا ہے باہر۔ تو اس نے پوچھا کہ تو آیا کیسے یہاں پر؟ اب میرے پاس پیسے نہیں، وہ مالک کے پاس ہے، تو کیوں بھاگ کے آ گیا؟ اس نے کہا نہیں میں بھاگ کے نہیں آیا، ایک شخص تھا وہ لے کے آیا اور لا کر مجھے یہاں چھوڑ کے گیا۔ تو کہا کہ ہوا کیا، واقعہ کیا ہے؟ تو کہا کہ آدھی رات کے وقت اس کی ماں، یہ ایک شخص آیا اور آ کر مجھے اس سے خریدا، خرید کے لا کر کہا
کہ اس کی ماں بہت بے چین ہے، یہ مجھے پکار کے کہہ رہی تھی کہ حسین میرا بچہ ایک ہی ہے، وہ بچے کو واپس کروا دے۔ تو کہا وہ حسین تھے کہ جو بچے کو خریدا، لا کے اپنی کنیز کے حوالے کر دیا کہ تو نے ہمارے خاطر اپنے بچے کو بھیجا۔ عزیزوں میں کہوں کہ مولا ایک بچے کنیز کی فریاد کو آپ دیکھ نہیں سکے، لیکن کربلا میں چھوٹے چھوٹے بچے فریاد کر رہے تھے۔ عزیزوں آج اس شہید کا ذکر ہے کہ امام حسن کا یہ وہ لال ہے کہ جو مسلسل یہ کہتا تھا کہ چچا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے۔ زندگی میں ایسا پامال ہوا قاسم کہ کوئی اور شہید ایسا پامال نہیں ہوا۔ جب اجازت ملی اور میدان کی طرف آ رہے تھے تو ام فروا نے روک کے قاسم سے ایک جملہ کہا تھا کہ بیٹا جب میدان میں جانا تو واپس نہیں آنا، اس لیے کہ قیامت کے دن فاطمہ کو صورت بتانا ہے۔ اور شہزادہ اتنا بہادر تھا اور اتنا بہادر تھا کہ یہ لڑتے لڑتے جب فوجوں میں دھسنے لگا اور ہر طرف سے فوج گھیرنے لگی قاسم کو، 13 برس کا سن ہے۔ آج بھی جب کربلا جاتے ہیں نا، خیام حسینی میں جب جاتے ہیں تو ایک طرف حسین کا خیمہ نظر آتا ہے، ایک طرف زینب کا، ان خیموں کے درمیان ایک سجا ہوا خیمہ ہے۔ جب زائر وہاں جاتا ہے تو احساس ہوتا ہے کہ کسی دولہے کا خیمہ ہے۔ آج بھی وہاں سہرے لٹکے ہوئے ہیں۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ کربلا کا یہ عجیب دولہا تھا کہ 13 برس کے سن میں عزیزوں جب گھوڑے سے زمین پر آیا تو ہاتھوں کو ٹیک کے چچا کا انتظار کر رہا تھا، اس لیے کہ قاسم وہ شہید ہے کہ جنہوں نے مدد مانگی، کسی شہید نے مدد نہیں مانگی تھی۔ علی اکبر نے سلام کیا، عباس نے سلام کیا، لیکن قاسم نے کہا تھا چچا میری مدد کو آئیے۔ پہلی مرتبہ قاسم نے مدد مانگی تو حسین تلوار لے کر چلے، بیچ میں گھوڑے آ گئے، ادھر کی فوج ادھر ہونے لگی۔ عزیزوں جب فوج تیزی سے گھوڑے قاسم کے اوپر سے جانے لگے تو قاسم بار اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی حضرت امام 8ویں مجلس ہے، 8th مجلس ہے سزا خانے کی، جو محسنان اسلام کے عنوان پہ ہو رہی ہے۔ یہ ذکر سورہ رحمان کا ہے۔ جب بھی ہم یہ آیت پڑھتے ہیں کم از کم کچھ تو احساس ہوتا ہے کہ کوئی کسی نے ہمارے اوپر احسان کیا، لیکن اگر پڑھیں گے تو احساس ہوگا۔ سورہ رحمان ایک بابرکت سورہ ہے۔ سورہ رحمان کے بارے میں ہے کہ اگر سورہ رحمان جو ہے انسان پابندی سے پڑھے تو اس کے لیے رزق اور اللہ کی بارگاہ میں مرنے کے بعد اس کی خبر میں نور عطا ہوتا ہے جو رحمان پڑھتا ہے۔ اور عذاب الہی سے اگر انسان کو بچنا ہے تو سورہ رحمان پڑھے، اس لیے کہ قرآن کے 114 سوروں میں یہ ایک ایسا سورہ ہے کہ جس میں اللہ نے اپنے احسانات کو گنایا، جو اللہ نے فیور کیا، اس کے احسانات کا کوئی حساب نہیں ہے۔ اگر انسان صبح سے شام تک سر اپنے زمین پہ رکھے بھی تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے جو اس کا احسان ہے اللہ کا ہمارے پاس۔ لیکن اب وقت زمانہ اتنا بدل گیا کہ اب اللہ کے احسان کو بھی نہیں مانتے ہم۔ کیا مطلب کیا فیور کرتے ہیں ہم، کیا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ سورہ رحمان ایک عجیب سورہ ہے کہ جس میں اللہ نے بار بار یہی کہا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم میری کن کن نعمتوں سے انکار کرو گے، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ اللہ کا مزاج نہیں ہے اس طرح کا بات کرنا۔ دوسرے سوروں میں دیکھیں کہیں بھی اللہ نے نہیں کہا کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ لیکن یہ ایک عجیب سورہ ہے، اس میں 33 یا 34 ٹائمز کہتا ہے کہ تم میری کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے۔ چاند کو پیدا کیا، کہتا ہے کہ ہم نے چاند اور سورج کو پیدا کیا، یہ بھی تمہارے لیے ایک نعمت تھی، تم اس سے کیسا انکار کرو گے۔
تو بہرحال اللہ نے ایک چیز ہم کو بتائی کہ کم از کم اگر انسان یہ سورہ روز پڑھے نا تو اس کے احسانات ہمارے ذہن میں آئیں گے، اس کی یاد ہمارے ذہن میں آئے گی. اسی لیے اس سورہ کے بارے میں کہا کہ آخرت کے عذاب سے بچنا ہے، آخرت کے عذاب سے. اگر کوئی اب آخرت کا بلیو جس کو ہے وہی بچے گا. ہمارا بلیو بھی اتنا کم ہو گیا کہ آخرت میں کوئی عذاب ہوگا، اسی لیے ہم نہیں پڑھتے. تو اگر آخرت کے عذاب سے بچنا ہے نا تو سورہ رحمان ضرور پڑھیے. سورہ رحمان پڑھنے سے دل نرم ہوتا ہے، آپ کا دل نرم ہوتا ہے. آپ کہیں گے میرا دل نرم ہی ہے پہلے، اور نرم ہوتا ہے اتنا. اچھا اور ایک بات بتاؤں، رحمان پڑھنے والے کو ہارٹ کا پرابلم نہیں ہوتا، دل نرم ہوتا ہے نا، اللہ اس کے دل کو نرم کر دیتا. اور ایک بات بولوں، مومن کے لیے کہا گیا کہ مومن کا دل ہمیشہ دل نرم رہنا چاہیے. دل اگر سخت رہے گا نا تو پھر کوئی بات کا اثر نہیں ہوگا. دل پتھر ہو گیا ہے، آپ یہ مثال ہے، پتھر ہو گیا ہے. کیوں اسی لیے ہمارے پاس 2 یا 3 پروفیشنز ایسے ہیں کہ اس کے لیے کہا کہ تم اس کو پروفیشن مت بناؤ. 2-3 چیزیں ایسی ہیں اس کو کا حکم ہے کہ پروفیشن نہیں بناؤ. مثال کے طور پہ جانور کا ذبح کرنا حرام نہیں ہے، انسان یہ عمل کرے، لیکن اس کو پروفیشن نہیں بنائے، مطلب اس سے اس کی اجرت نہ چلے. خبر کا کھودنا، خبر کا کھودنے میں بے انتہا ثواب ہے، لیکن آپ پروفیشن نہیں بنا سکتے اس کو. آپ کسی کے لیے کھود رہے ہیں، آپ کو اجر عظیم ہے، لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اس کا پروفیشن بنا کے وہی چیز میرا پیشہ بن جائے کہ اس سے آپ کو خرچہ چلے، جاب چلے، پیسے گھر چلے، یہ نہیں بنانا ہے. کیوں؟ میں بتاتا ہوں. اور تیسری چیز کفن کا بیچنا بھی پروفیشن نہیں بناؤ. کیوں کہا گیا یہ چیزوں کے روکنے کے لیے؟ دیکھیے حرام نہیں ہے، اس کو حرام نہیں کہا، آپ کر سکتے ہیں. اسی لیے کہا کہ یہ کرنے سے تمہارا دل سخت ہو جاتا ہے. روز خبر کو کھود رہے ہیں، اس کو احساس ہی نہ ہوتا خبر میں کیا ہے، بالکل مر جاتا، دل مردہ ہو جاتا. اور ذبح کر رہا، جانور کو روز ذبح کر رہا ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہے. حرام نہیں ہے، لیکن کہا کہ تمہارا دل سخت ہو جائے گا. اور دل سخت ہو گیا تو اس کا ریپرکشنز جو ہے نا دوسری جگہ پہ ہو سکتے کہ دل سخت ہو گیا پھر احساس ہی نہیں. کوئی بھی آ کے کوئی مظلوم بھی اگر آ جائے نا تو اس کے دل میں پھر اثر ہی نہیں ہوتا. تو اسی لیے حکم ہے کہ رحمان پڑھنے سے دل نرم ہوتا ہے، اور رحمان پڑھنے سے ہارٹ کا پرابلم دور ہو جاتا ہے. اگر کوئی شخص ڈیلی رحمان پڑھے، سورہ رحمان، تو پھر اس کو ہارٹ اٹیک کبھی نہیں ہوگا، وہ مرے گا نہیں کبھی ہارٹ اٹیک سے، نیور، اگر رحمان پڑھے گا. اس لیے کہ اس میں اللہ کی رحمانیت کا اعلان ہے، اس میں اللہ کے احسانات کا اعلان ہے کہ جو بندہ روز سورہ رحمان پڑھے گا تو اللہ اس کے ہارٹ کو مضبوط کر دے گا. کئی ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ جن کے آرٹریز بلاک تھے، ان کو بتایا میں نے، آج 4 سال ہو گئے. اللہ کا احسان ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بالکل اب ہم کو انجائنا تھا، ان کو انجائنا ہوا تھا، آرٹریز بلاک ہو گئے تھے. دیکھیے یہ سب چیزیں کیا ہے، عقیدے کی چیزیں، بلیف کی چیزیں. اگر آپ کہیں گے چلتا سب چلتا تو یہ بھی چلتا، پھر کبھی بھی یہ سوچ کے زندگی مت گزارو. رحمان ایک عجیب سورہ ہے، اگر اس کی خالی برکتیں دیں تو پورا 1 گھنٹہ اسی میں نکل جائے گا. سورہ رحمان ہے کیا؟ اس لیے کہ اللہ اپنے احسانات کو گنا. اللہ اگر گنا ہے تو کتنی بڑی بات ہے. اللہ کیا، میں یہ دیکھتا ہوں، ایک سلوات پڑھ رہے ہیں، تھوڑا آگے آ جائیں پلیز. بالکل قریب آ جائیں، پھر بعد میں پھر مشکل ہوتی. ایک اور سلوات پڑھ رہے ہیں. باواز بلند پڑھنے سلوات. تو بہرحال سورہ رحمان بابرکت سورہ ہے، اور ہمارے لیے آج کے دور کے لیے تو بہت اچھا ہے کہ جو بیماریاں ہیں نا اللہ اس بیماریوں کو دور کرے. اس کا جو اصل مسئلہ ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ اللہ کہتا ہے صرف احسان ہے. تم اس کو مانو یا تم اس کو نہ مانو. احسان اگر کوئی کرتا ہے، چھوٹا بھی کوئی احسان کرتا ہے، چھوٹا بھی کوئی فیور کرتا ہے، یہ مت سمجھیں کہ ارے اس نے تو اتنا ہی کیا. مثال کے طور پہ اگر آپ کو اس نے ایک تھوڑی سی جاب رکھوا، جاب ہے، مسکرا کے بات کریں. اس لیے کہ مومن کے لیے یہ بھی ہے کہ اگر مسکرا کے کوئی بات بھی کرتا ہے تو وہ بھی جو ہے مومن کے اعمال نامے میں اس کے حسنات لکھے جائیں گے. تو بہرحال کئی احسانات ہیں. تو میں جن ہستیوں کے، جن پرسنالٹیز کا ذکر کر رہا ہوں، یہ وہ ذکر ہے کہ ان کے احسان کو اللہ کے رسول نے مانا، رسول اللہ نے احسان کو مانا. کتنا بڑا جملہ ہے رسول کا کہ اگر، اور چھٹے امام کا جملہ ہے کہ اگر یہ لوگ اس وقت میرے جد کا ساتھ نہیں دیتے تو اسلام نہیں پھیل سکتا تھا. اتنی بڑی بات کی.
ان کا اتنا بڑا فیور اسلام پہ ہے جس کو اللہ کے رسول نے بھی کہا کہ یہ میرے ساتھی ہیں۔ آج میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسی شخصیت کا ذکر کرو کہ جس کو سب جانتے ہیں، جس کا نام سن کے سب خوش ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اس شخصیت کا کنٹریبیوشن کیا ہے، اتنا کنٹریبیوشن ہے وہ